رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ پیغام ٹیلی ویژن کی خصوصی نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ نماز، اذکار، عبادات، تلاوت سب سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور جتنا زیادہ سے زیادہ اس ماہ مقدس میں ہم ثواب کما سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں، ہم وہ کوششیں کر رہے ہوں گے۔ اپنی ٹرانسمیشن کو آغاز کرتے ہوئے آپ سے میری گزارش ہوتی ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ آپ کوآپریٹ کریں، تعاون کریں، اور میڈیا کے جدید ذرائع سے دعوت دین کے نیٹ ورک کو مزید وسعت دینے کے لیے اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے ذریعے پیغام ٹیلی ویژن کو ضرور سپورٹ کیجیے۔ ہمارے یوٹیوب لائیو لنک کے حوالے سے بھی میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں پیغام ٹیلی ویژن کی ایمان افروز فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن کیبل پر دیکھنے کے لیے آپ ٹیون کر سکتے ہیں، اور بہت سی جگہوں پہ آلریڈی ایزیلی ٹیون ہو چکا ہے۔ جن نیٹ ورکس پہ اویلیبل نہیں ہے آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور اپنی ٹیلی ویژن سیٹس پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یوٹیوب لائیو دیکھنے کے لیے موبائل یا اینڈرائیڈ ٹی وی پر پیغام ٹی وی لائیو یا کسی بھی براؤزر میں آپ live.pegham.tv لکھ کر سرچ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور آپ ہم سے لائیو سوالات اور جوابات میں شامل ہو سکتے ہیں۔ طریقہ کار وہی ہے کہ آپ جب بھی کال کریں تو اپنے ٹیلی ویژن کا والیوم بند رکھیے اور مختصر بات کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو سکیں۔ آج کا جو موضوع ہے رمضان المبارک کے حوالے سے ہم بات کریں گے روزہ کیوں اور کیسے، اس پہ ہم تفصیل میں گفتگو کریں گے۔ معزز مہمان میرے ساتھ جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں آپ کو تعارف کرواتا چلوں۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے حافظ عطا الرحمن سلفی صاحب فارغ جامع محمدیہ جمال ٹاؤن سے ہیں، ان کو ویلکم کریں گے۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں جی آپ؟ جی جی الحمدللہ۔ روزہ ٹھیک جا رہا ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ جی 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 الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ ایک اور شخصیت جو کہ آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، مولانا ہاشم یزمانی صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں۔ عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کی سعادت حاصل رہی ہے۔ 3 سال تک مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر خدمات کا شرف ان کو حاصل رہا ہے۔ ان کو بھی وارملی ویلکم کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طبیعت بخیر ہے سر؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ رمضان المبارک کی یہ ساعتیں جو ہیں جو ہمیں نصیب ہیں ماشاءاللہ، ان کو سمیٹ رہے ہیں آپ، شامل ہیں اس میں ماشاءاللہ، پیش ہیں؟ جی کوشش کر رہے ہیں، پیش تو نہیں ہے لیکن کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے انشاءاللہ۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، اور ہم یہ زیادہ سے زیادہ کر سکیں۔ چلتے ہیں حافظ صاحب کی جانب۔ حافظ صاحب ابتدا کیجئے تلاوت قرآن کریم سے، پھر آگے بڑھیں گے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم माशाअल्लाह 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 सुभान अल्लाह। हाफिज़ साहब बहुत खूबसूरत माशाअल्लाह अंदाज़, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी गुफ्तगू करेंगे हम रोज़े के हवाले से कि जो टॉपिक आज हमारा है रोज़ा क्यों और कैसे, जबकि आज की जो किताब है उसके हवाले से भी मैं आपको आगाह करता चलूँ, तफसीर ahsanul बयान, इसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे और किताब के बारे में हम जानेंगे भी। और मैं यहाँ पे आपको आगाह करता चलूँ कि ये ट्रांसमिशन इश्तराक हासिल है जिन के ताउन से ये ट्रांसमिशन नशर की जा रही है। सूफ़ी सोप, सूफ़ी कुकिंग ऑयल, दारुस्सलाम, सुपर एशिया, अत्तैबा इंटरनेशनल फैमिली फूड प्रोडक्ट्स और हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड के ताउन से ये आपकी खिदमत में ट्रांसमिशन पेश की जा रही है। और आखिर में इंशाअल्लाह हमारी इस अफ्तार ट्रांसमिशन के दुआ भी होगी जिसमें डेफिनेटली आप भी ज़रूर शामिल हो जाइएगा। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए मैं आगाज़ में सबसे पहले यज़मानी साहब की जानिब आते हुए पूछूंगा कि रमज़ान का रोज़ा इस्लाम का बुनियादी रुकन है और इसकी फ़जीलत और अहमियत जो है इसके मुतल्लिक पहले मैं चाहूँगा आप आगाह कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक का महीना ये बज़ात ख़ुद एक मुबारक महीना, जिसको अगर हम कहें पूरे महीनों का सरदार है तो कोई मुबालगा नहीं। और इस महीने में जो मुख्तलिफ़ इबादात के ज़रिए से इंसान अल्लाह ताला के करीब होने की कोशिश करता है जी, जैसा कि बंदा मोमिन को होना भी चाहिए। उसकी हर कोशिश यही होनी चाहिए कि हर लम्हा उसे अल्लाह ताला के करीब कर दे। तो रमज़ानुल मुबारक में इंसान दीगर आमाल के साथ साथ जिस सबसे बड़ी इबादत के ज़रिए से अल्लाह ताला का क़ुर्ब पाने की कोशिश करता है वो रोज़े की इबादत है। और रोज़ा इसकी अहमियत अगर हम देखें, इंसान 11 महीने शैतान के चुंगल में फंसा रहता है और उसकी ख्वाहिशात, नफसानी ख्वाहिशात या दीगर मामलात उसमें फंसा रहता है
تو ایک ایسا وقت اور ایک ایسا مہینہ چاہیے تھا کہ جس میں انسان ان تمام علائشوں سے اور ان تمام غلاظتوں سے پاک ہو کر اس کی ایک مشق بھی کروائی جائے اسے، تاکہ آئندہ جو 11 مہینے ہیں اس کے لیے اسی مشق کے تحت گزارنے کی اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ان سابقہ جو علائشیں انسان کے اندر آ جاتی ہیں ان میں روزے کے ذریعے سے ان علائشوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور اس کی اہمیت اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ روزے کے ذریعے یعنی جب انسان روزہ رکھتا ہے، ویسے تو انسان عام میں ہوں، آپ ہیں، سب ہیں، اللہ تعالیٰ کے انسان ہیں، مسلمان سارے کے سارے انسان ہیں، لیکن جب کوئی بندہ روزہ رکھ لیتا ہے نا، وہ بندہ پھر عام انسان نہیں رہتا۔ عام لوگوں کی صفوں سے اٹھا کر اسے اللہ تعالیٰ اپنا خاص بندہ بنا لیتے ہیں۔ کیسے؟ صبح سے لے کر شام تک انسان خالی پیٹ رہتا ہے۔ اب خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے عصر کے قریب جب معدہ کافی دیر خالی رہ چکا ہوتا ہے تو اس کے منہ سے ایک سمیل آنے لگتی ہے۔ اچھا، اگر اس وقت ایک دوسرے کے ہم قریب ہوں تو شاید ہمیں وہ محسوس ہو کہ وہ خالی معدہ رہنے کی وجہ سے ایک سمیل آ رہی ہے، اور شاید انسان ایک دوسرے کا وہ برا بھی منائے کہ یار یہ سمیل آ رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ۔ اب یہ بندہ یہ عام بندہ نہیں ہے، اس کے منہ سے نکلنے والی سمیل یہ عام سمیل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو جنت کی کستوریوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ سمیل اتنی عزیز ہوتی ہے جو روزے دار کے منہ سے نکل رہی ہے، تو وہ پورے کا پورا انسان اس کا مقام کتنا بڑھ جاتا ہوگا، کتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہوگا۔ تو روزہ جو ہے وہ انسان کو عام صفوں سے اٹھا کر ایک خاص اللہ کے خاص بندوں کی صف میں شامل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر انسان بسا اوقات کتنی ہم سنتے ہیں کہ میں نے بڑی دعائیں کی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعاؤں کی قبولیت کا کوئی نہ کوئی سلسلہ چاہیے۔ تو روزے کی اہمیت اس لحاظ سے بھی واضح ہوتی ہے کہ روزہ دار انسان ہو پھر اللہ سے کچھ مانگے اللہ نہ دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ روزے دار اس نے کس لیے روزہ رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور جس نے اللہ کی خاطر اپنی جائز خواہشات کو بھی قربان کر دیا، جائز کھانے کو بھی قربان کر دیا، پھر جس نے ساری اپنی جائز ناجائز خواہشات دبا دیں اللہ کی خاطر، پھر وہ پروردگار سے مانگے اور پروردگار نہ دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، بالکل قبول ہوتی ہے۔ ان میں ایک روزے دار بھی ہے۔ روزے دار سحری کے وقت اگر دعا کر رہا ہے، سحری کا وقت بھی دعا کی قبولیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پہ تشریف لا کے کہتے ہیں مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو روزے کی عبادت کا آغاز ہی دعا کی قبولیت کے وقت سے ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر جب روزہ رکھا ہوا ہے آدمی نے، سحری کھا لی، سحری سے لے کر افطاری تک جو 12-13 گھنٹے اس نے گزارے ہیں، کسی بھی لمحے کوئی دعا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ پھر جب وہ افطاری کا وقت آتا ہے، فرمایا کہ جب بندہ افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی اہمیت کے لیے چند پوائنٹ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، میں چاہوں گا ہم اس کے تھوڑے پس منظر میں بھی جائیں۔ کیا دور اسلام سے پہلے بھی جو غیر مذاہب تھے ان میں روزے کا کانسیپٹ تھا؟ کیونکہ کچھ ریسرچز ہیں، میں چاہوں گا بلکہ مجھ سے بہتر آپ بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد جب ہم پہ فرض ہوئے، مسلمانوں پہ فرض ہوئے، وہ کون سا سال تھا اور کب یہ سارا معاملہ ہوا؟ یہ پلیز۔ روزے کا تصور تو تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر بھی روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کیسے؟ جیسے پہلوں پر بھی فرض تھے۔ تو روزے کی جو فرضیت ہے اس میں تو امت مسلمہ وہ پہلی امتوں ہی کی طرح ہے، پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، لیکن تفاصیل کے اندر فرق ہے۔ وہاں پر کئی سختیاں تھیں کہ ان کا روزے کا جو دورانیہ ہے وہ زیادہ ہوتا تھا۔ پھر اگر کوئی رات کے وقت کھانا بھول گیا ہے تو پھر اسی طرح ہی اس کو آگے بڑھنا ہوتا تھا، تو سختیاں تھیں، رات کے وقت بھی ان میں سختیاں تھیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانیاں فرمائیں امت مسلمہ کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت مرحومہ کے لیے، مرحومہ سے مراد کہ جس پر اللہ نے رحمت کی ہوئی ہے، تو اس امت کے لیے یہ کیا کہ دورانیہ بھی کم ہو گیا ہے، روزوں کی تعداد کا بھی فرق ہے، پھر روزے کے اندر جو شرائط ہیں، جو پابندیاں ہیں، وہ اس کے لیے جو ہے نا بڑی نرمی کی گئی ہے۔ تو روزے کی فرضیت شروع سے چلی آ رہی ہے، پہلی امتوں میں بھی چلی آ رہی، اس امت میں بھی ہے، لیکن اس امت میں جب رمضان کا روزہ فرض ہوا، یہ مدینہ منورہ میں فرض ہوا ہے، مکہ مکرمہ میں یہ عبادت نہیں تھی۔ تو روزے کی رمضان کی فرضیت سے پہلے 10 محرم کا جو روزہ ہے وہ رکھا کرتے تھے، یہودی بھی رکھا کرتے تھے، مسلمان بھی رکھا کرتے تھے، بلکہ یہ ایک طرح سے فرض تھا امت مسلمہ پر رمضان کے روزے سے پہلے۔ جب مدینہ منورہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 10 محرم کا روزہ تو ہم بھی رکھتے ہیں، عاشورہ کا، یہودی بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کو عبادات کے اندر ہر لحاظ سے جو اغیار ہیں ان سے کچھ نہ کچھ ڈیفرنس، ان میں فرق کا حکم دیا گیا ہے، مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی غالباً 2 سال ہجرت کے بعد، 2 سال یعنی مدینہ منورہ کے آغاز میں شروع میں جو ہے نا یہ روزے فرض ہوئے، ٹھیک ہے، تو حکم یہ دیا گیا کہ ان کی مخالفت کرنی ہے۔ اب چونکہ وہ بھی رکھتے ہیں، مسلمان بھی رکھتے ہیں، اب فرق تو ہونا چاہیے، تو یہ فرق آخر میں یعنی بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ایک نبوت کا دورانیہ پورا ہونے کو تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اب چونکہ وہ بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، تو آئندہ سال اگر میں رہا تو ہم جو ہے نا 1 سال ملا لیں گے، 1 دن ملا لیں گے۔ تو اس طرح سے روزے کی فرضیت جو ہے، چونکہ اس کا مقصد تقوی کا حصول ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تقوی کا حصول، تو تقوی جس طرح امت محمدیہ کو مطلوب ہے ایسے ہی پہلی امتوں کو بھی مطلوب تھا۔ جنت کا داخلہ جیسے ہمارا تقوی کی بنیاد پر ہونا ہے ایسے ہی پہلی امتوں کا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے جب 2 بیٹے آپس میں جھگڑ پڑے، قربانی ایک کی قبول ہوگی ایک کی قبول نہ ہوئی، تو وہ جس کی قبول نہیں ہوتی اس نے رنجش میں آ کر اس کو قتل کر دیا۔ تو وہ جو قتل ہونے والا تھا اس نے قتل ہونے سے پہلے کیا کہا تھا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، میں نے بھی قربانی کی، تو نے بھی قربانی کی، میری قبول ہوگی تیری قبول نہیں ہوئی، فرق یہ ہے کہ میرے دل میں تقوی ہے، تیرے پاس تقوی نہیں ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ اہل تقوی کی قبول کرتا ہے۔ اس پر آدم علیہ السلام بات کریں گے، ڈیفینیٹلی بات کریں گے۔ ابھی ہمیں نماز کی بریک کے لیے جانا ہے، نماز عصر کی بریک ہوگی جی ابھی، اور بریک کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، ٹرانسمیشن ابھی جاری ہے، تقریباً 4:15 پہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنے معزز مہمان حافظ عطاء الرحمن سلفی صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا، آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا نماز بریک، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر ویلکم بیک جی۔ بریک کے بعد آپ کو پھر خوش آمدید کہیں گے۔ فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں پیغام ٹیلی ویژن کی اسپیشل ٹرانسمیشن آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں روزہ کیوں اور کیسے کے حوالے سے۔ مولانا ہاشم یزمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یزمانی صاحب، بریک سے پہلے ہم اسی حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ روزہ کیوں اور کیسے، یہ کب فرض ہوئے، اور پہلے کی قومیں کس طرح سے روزہ رکھتی تھیں، اور جب یہ فرض ہوئے تو پھر اس میں مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے دین نے کیا رہنمائی کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سے بلیس کیا۔ اچھا سر، میں چاہوں گا یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ ایسے افراد بھی ہیں جنہیں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، اس حوالے سے کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ یقیناً ایسی عبادت ہے کہ جو ہر مسلمان کو تر و تازہ کر دیتی ہے جی، یعنی بظاہر تو آدمی بھوکا رہتا ہے لیکن روحانی اعتبار سے اس کو تر و تازہ کر دیتی ہے۔ اس تر و تازگی کو ہر مسلمان چاہے گا کہ وہ یعنی اس کی زندگی میں آئے، اور یہ نعمت جیسا کہ آپ نے تلاوت میں بھی سنا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ کی کون سی نعمت کا انکار یا جھٹلاؤ گے۔ تو روزہ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جس سے انسان کی روحانیت
اس کی تطہیر ہو جاتی ہے، وہ پاک صاف ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو رمضان کا مہینہ پا کر اس تطہیر کے عمل کو چاہ کر بھی شاید وہ روزہ نہیں رکھ پائیں، یعنی معذور جس کو ہم کہتے ہیں۔ جی اگر ان کی ٹریک ریکارڈ اچھا ہوگا، وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، کہ وہ نہ رکھ کر بھی شاید پورا ثواب جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیت اور ٹریک ریکارڈ کے مطابق دے دے۔ جی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے یا وہ اس رمضان میں سفر میں جو ہے نا وہ روانہ ہو جائے، اس کا سفر ہے، تو ان دونوں کو رخصت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ رمضان کے روزے ان دنوں میں چھوڑ دیں، لیکن فعدۃ من ایام اخر، جب ان کا سفر مکمل ہو جائے یا جب یہ اپنی بیماری سے صحت یاب ہو جائے دوبارہ ان گنتی کو پوری کر لے، یعنی اس کی قضائی جو ہے وہ بعد میں دے لے۔ جی اب یہ جو بیمار آدمی کے لیے رخصت ہے، بسا اوقات آدمی تھوڑا سا وہ نزلہ زکام ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے روزہ چھوڑنا ہے کیونکہ میں بیمار ہوں، اور بسا اوقات اس کے ہاتھ میں درد ہوتا ہے یا اس کے پاؤں میں مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ روزہ چھوڑنا ہے کیونکہ میں بیمار ہوں۔ نہیں، اس بیماری سے مراد یہ نہیں کہ تھوڑی سی آپ کو نزلہ زکام ہوا تو آپ نے روزہ چھوڑ دیا۔ ایسا بیمار کہ جو روزہ مشقت کے ساتھ بہت زیادہ ناممکن کیفیت ہو جائے کہ وہ اس کو نبھا نہیں پاتا، یعنی حقیقتاً بیمار ہو، جیسے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، شوگر کے مریض ہوتے ہیں یا دیگر معاملہ۔ اچھا، اس میں مریض بھی ایک مرض ہوتا ہے وقتی عارضی اور ایک مرض ہوتا ہے دائمی ہمیشہ رہنے والا۔ اب یہ جو شوگر کا مریض ہے، خدا نخواستہ کوئی کینسر کا مریض ہے یا اس طرح کے معاملات ہیں کہ جن سے کوئی امید ہی نہیں ہے کہ کبھی واپسی کی۔ اب شوگر کا مریض، اس کو اگر تو ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد اس کو پانی پینا پڑتا ہے، یعنی یہ مریض آدمی کی کیفیت پہ ہے۔ اگر اس کو ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد پانی پینا پڑتا ہے اور یہ شاید پوری زندگی اس کے ساتھ یہ معاملہ چلے گا، تو ایسا مریض تو روزہ بھی چھوڑ دے اور پھر اس کی قضائی ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ کوئی وقت آئے گا ہی نہیں کہ وہ اس کو رکھ سکے، پھر وہ اس کا کفارہ یا فدیہ دے لے، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا لے۔ اسی طرح اگر کوئی بہت زیادہ ضعیف العمر ہے، کوئی 70 سال ہے، 80 سال ہے، 90 سال ہے، اب عمر کے اس حصے میں وہ روزہ نہیں رکھ پاتا یا رکھ نہیں سکتا، طاقت نہیں ہے اس میں، اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ کسی کی طاقت سے زیادہ ہم اس سے مطالبہ نہیں کرتے۔ اب یہ 80 سال کا ہو چکا ہے، اب اس بزرگ میں طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، تو وہ بھی روزہ چھوڑ دے اور اس کی ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے میں کھانا کھلا دے۔ وہ چاہے اکٹھا دے دے، چاہے رمضان سے پہلے دے دے، چاہے رمضان کے درمیان میں دے دے، یعنی کسی وقت بھی وہ اس کا کفارہ اور فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ مرض عارضی ہے، وہ یعنی رمضان کے بعد وہ صحت یاب ہو گیا یا رمضان کے 5ویں 6ٹھے 7ویں روزے میں وہ بیمار ہو گیا اور 8ویں 9ویں میں وہ صحت یاب ہو گیا، تو اب وہ اگلے روزے رکھے گا، یہ جو 3 روزے اس کے چھوٹ گئے ہیں وہ رمضان کے بعد اس کی قضائی دے گا۔ ٹھیک ہے، صحت یاب ہونے کے بعد وہ رکھ سکتا ہے، صحت یاب ہونے کے بعد اس کی قضائی دے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو مسافر آدمی جب وہ سفر سے پلٹ آئے اس کے لیے رخصت ہے۔ اب یہ جو لوگ ہیں نا، مسافر ہے، مریض ہے، یہ روزہ چھوڑ رہے ہیں، کچھ قضائی دیں گے اور کچھ فدیہ دیں گے، یعنی جو دائمی مریض ہے وہ تو فدیہ دے گا۔ اس کو رخصت کہا جا سکتا ہے؟ اس کو رخصت ہی کہا جائے گا، رخصت کہا جا سکتا ہے۔ تو ان کے بارے میں یعنی ایک بندہ بہت مشکل ہے، ایک بندہ جو ہے نا 60-70 سال اس نے روزے رکھے ہوں اور اب جو ہے نا جب بالکل اللہ کے قریب جانے کا یا اللہ سے ملنے کا، یعنی موت کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے۔ کل بھی ہم نے ایک واقعہ سنا نا کہ وہ 90 سال کے ایک بزرگ ہیں، جی بالکل، ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ نہیں رکھنے دینا بزرگوں کو، لیکن بزرگ کہتے ہیں نہیں، 90 سال کا میں ہو چکا ہوں لیکن میں روزہ تو رکھوں گا۔ کس لیے؟ انہوں نے جو 70-80 سال اس روزے کی لذت کو محسوس کیا ہے، جو اس کی مٹھاس کو محسوس کیا ہے، اب وہ اس بڑھاپے میں بھی جب کہ ان کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں اور اس کی جگہ فدیہ دے دیں، لیکن وہ چھوڑنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ لذت محسوس کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا جو بندہ ہے نا جس کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہو، اب یہ روزہ نہیں رکھ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کا ٹریک ریکارڈ دیکھتا ہے، سفر کی وجہ سے اس نے کوئی عبادت چھوڑ دی یا بڑھاپے یا مرض کی وجہ سے، لیکن اگر اس کا ٹریک ریکارڈ اچھا تھا، وہ یہی عبادت کیا کرتا تھا جب صحت مند تھا، اور اگر آج بھی اس کو صحت ملتی یا صحت مند ہوتا تو وہی عبادت کرتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ کام نہیں کیا،
لیکن اس کے کھاتے میں اس کے نامہ اعمال میں اجر برابر لکھا. جیسے آپ نے بات کی یہ کام نہیں کیا تو کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو روزے میں خاص طور پہ نہیں کرنی ہیں. جی جی جیسے جھوٹ نہیں بولنا ہے اور دوسرے معاملات ہیں. تو سر کچھ دکاندار، میں سب کا نہیں، کچھ دکاندار حضرات یا کاروباری جو حضرات ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب تک جھوٹ نہ بولیں ان کا کام نہیں چلتا. تو ایک طرف تو روزہ ہے اور دوسری طرف یہ جھوٹ، غلط بیانی، تو اس بارے میں کیا نصیحت کریں گے آپ؟ روزے کو عربی زبان میں صوم، سیام یہی کہتے ہیں. تو صوم کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا، کنٹرول کر لینا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو روزہ فرض کیا ہے نا، یہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام تو نہیں ہے، بلکہ یہ تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روک لینے کا، کنٹرول کر لینے کا نام ہے. جی. اور اگر کوئی ایسا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ سے ڈرتا ہے کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اب بندہ روزہ رکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، تبھی تو یہ عبادت کر رہا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور پھر وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں کر لیتا ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہوئی ہے. تو روزہ جو ہے وہ انسان کو کنٹرول سکھاتا ہے. جس طرح وہ کھانے پینے سے رکتا ہے، اسی طرح وہ اپنی آنکھوں کو برا دیکھنے سے روکے گا، اپنے کانوں کو برا سننے سے روکے گا، اپنے ہاتھوں کو حرام مال پکڑنے سے روکے گا، اپنی زبان کو غیبت سے روکے گا، اپنی زبان کو چغلی سے روکے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے. روزہ ڈھال ہے. یہ ڈھال کیا ہوتی ہے کہ انسان جب میدان جنگ میں ہوتا ہے، کسی کا وار آتا ہے، کسی کا تیر آتا ہے، تو وہ ڈھال اپنے سامنے کر لیتا ہے، تو وہ تیر اس ڈھال پہ لگتا ہے، انسان کا جسم جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے. تو جب انسان روزے سے ہوتا ہے نا، جی. تو گناہوں کی بھرمار ہوگی اس کی طرف. شیطان چاہے گا یہ جھوٹ بھی بولے، روزہ آگے کھڑا ہو جائے گا، ڈھال بن جائے گا، نہیں بولنے دے گا. یہ اصل میں کانسیپٹ ہے جی، ڈھال یہ کا، ڈھال یہ بن جائے. واضح اس کی بات. اب یہ شیطان کے تیر ہیں. جھوٹ شیطان کا تیر ہے، غیبت شیطان کا تیر ہے، چغل خوری یہ شیطان کا تیر ہے. ہر طرف سے تیروں کی برسات ہے. رمضان میں اگرچہ بڑے بڑے شیطان بندھے ہوئے ہیں، لیکن چھوٹے اس کے جو شاگرد ہیں وہ چلتے پھرتے رہتے ہیں، ان کو اللہ نے نہیں باندھا ہوا، یہ آزمائش جاری. تو ان کی طرف سے تیروں کی برسات ہے. الصوم جنۃ، یہ روزہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے. بندہ ویسے بھی حیا کرتا ہے کہ یار میں نے روزہ رکھا ہوا، میں کیسے جھوٹ بولوں، کیسے میں غیبت کروں. تو یہ روزہ جو ہے وہ ڈھال بن جاتا ہے، اور یہی ڈھال کل قیامت کے دن جہنم میں بھی گرنے سے اس کو بچائے گی. تو روزے کا مقصد یہی ہے کہ یہ آگے ڈھال بنا رہے. جی. اب اگر میں روزہ رکھوں اور غیبت بھی کروں تو یہ جو آگے ڈھال ہے اس کے اندر میں نے خود سوراخ کر دیا. جب میں نے غیبت کی خود میں نے اس میں چھید کر دیا نا، یہ تو روک رہی تھی شیطان کے تیروں کو. پھر جب میں نے حرام کھایا میں نے ایک اور سوراخ اس میں کر دیا. جب میں نے چغلی کی پھر میں نے اس میں سوراخ کر دیا. اب جو ڈھال میرے سامنے کھڑی ہے بظاہر، لیکن اس پہ جگہ جگہ پہ سوراخ بنے ہوئے ہیں، تو پھر تو جو تیر آئے گا کسی سوراخ میں سے گزر کے مجھے لگ سکتا ہے. تو جب آدمی یہ برے کام جو ان سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کرتا ہے، اپنی اس میں ڈھال میں چھید ڈالتا ہے. اسی طرح جھوٹ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص جھوٹ کے بارے میں فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو بندہ روزہ رکھ کر نہ جھوٹ بولنے سے منع ہوتا ہے اور نہ جھوٹ پر عمل کرنے سے رکتا ہے، تو ایسے بندے کی بھوک اور پیاس کی اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے. ایسا بندہ بھوکا رہ کر بھی بھوک کی مشقت اٹھا رہا ہے، ورنہ اس کو ثواب نہیں ملے گا. یہ رات کو بیدار ہو کے تہجد، قیام اللیل، تراویح سب کچھ ادا کر رہا ہے، لیکن سوائے اس کی مشقت کے اور تھکاوٹ کے اس کو کچھ نہیں ملنے والا. ٹھیک ہے جی صاحب. تو یہ جو جی میں اس بات کو مکمل، یہ جو دکاندار ہیں نا کہتے ہیں اب روزہ رکھا ہوا ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ کاروبار کا معاملہ ہے، جھوٹ کے بغیر نہیں چلتا. یہ ان کی غلط بیانی ہے اور غلط فہمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. آپ اللہ کے لیے ڈر کے یہ جھوٹ چھوڑ کے دیکھیں، پھر جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کے کاروبار میں منافع دیں گے اور آپ کو وہاں سے رزق آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے جھوٹ نہیں بولو گے تو میں تمہیں برکت بھی دوں گا، رزق وہاں سے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کا جو ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ضابطہ ہے، اس کے خلاف میں کیسے جا سکتا ہوں؟ اور اس کے خلاف جا کر کہوں
برکت آ جائے گی، ایسا برکت نہیں اور ویسے بھی یزمانی صاحب ایسے کاروبار کو کیا کرنا ہے جو دین کی لذت ہی نہ لینے دے ہمیں، اور یہ کہیں ہم کہ جی ہمارا کاروبار اس کے بغیر چل نہیں سکتا، روزہ اپنی جگہ ہے، جھوٹ اپنی جگہ ہے، تو یہ پاسبل ہے ہی نہیں میرے نہیں، نزدیک۔ بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے قوانین سے ٹکرا کر اس کے متصادم چل کے انسان کیسے کامیاب زندگی کیسے بسر کر کامیاب ہو نہیں سکتا ہے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں، یہ پاسبل نہیں۔ اس پہ مزید بھی بات کریں گے جی۔ فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن جاری ہے، ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بات کر رہے ہیں ہم روزہ کیوں اور کیسے، اس کی ڈیٹیلز ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں کیا سکھاتی ہیں، ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں روزے میں اور کیا نہیں کرنے کے کام ہیں، اس پہ بات کریں۔ اس سے بیشتر کہ مزید اس پہ گفتگو کریں، ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ہاشم یزمانی صاحب، اور ابھی ہمیں گفتگو کرنی ہے اس کتاب کے حوالے سے، تفسیر احسن البیان کے حوالے سے ہم جانیں گے ان سے۔ سر میں چاہوں گا اس کتاب کے حوالے سے پہلے آگاہ کیجئے کچھ، اس میں سے پھر ہم جانیں گے آپ سے، پھر آگے بڑھیں گے۔ جی، ہماری جو آج کی کتاب ہے جس کا تعارف کرنے کے لیے آپ نے کہا ہے، یہ اگر کیمرہ اس کو دکھا سکے، جی، یہ تفسیر احسن البیان ہے، تفسیر احسن البیان۔ جی، یہ تفسیر جو ہے یہ معروف عالم دین ہے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ تعالی، پیغام ٹی وی پر انہیں بہت دیکھا گیا، آج سے تقریباً 4 سال قبل وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ آمین۔ اور یہ بہت علمی شخصیت، شرعی عدالت کے یہ مشیر بھی رہے ہیں حضرت حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی۔ اب یہ کتاب کے حجم سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اتنے سے حجم میں پورے قرآن پاک کی تفسیر ہے، ماشاءاللہ، ایک جلد میں، ایک جلد میں۔ ایک جلد میں، اچھا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بہت لمبی چوڑی اور کوئی طویل تفسیر نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم مختصر حواشی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کے یعنی کوئی اس کا سائز کا فرق نہیں، جیسے عام قرآن پاک ہوتا ہے جی، اسی انہی آیات کا جو کہ اس صفحے کے اندر موجود ہیں، اس کا پورا مفہوم جو ہے وہ اسی پیج کے اندر آپ سائڈوں میں، کائنڈلی اس کو اندر والی سائٹ سے بھی دکھائیں کہ یعنی اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اندر یہ قرآن پاک ہے جی، اور اس کے جو مفاہیم ہیں مختصر حواشی، جی، جی، وہ بالکل اسی سائڈ پہ مکمل ہے، اچھا، یعنی جہاں پورا پیج قرآن پاک کا ختم ہوا ہے، جی، جی، اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی اسی پیج پہ ختم ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے۔ تو یہ مختصر کہ ایک عام آدمی قرآن پاک جب کھولے، جب وہ پڑھے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، جب ایک عام بندہ وہ پڑھے تو یہ آیت اس کو کیا کہتی ہے، جی، یعنی عام بندہ سمجھ میں آئے وہ اس کوئی کے، دین کا کوئی بنیادی طالب علم نہیں ہے، کوئی اس کے پاس اتنا لمبا چوڑا ٹائم نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ پر کلاس لے سکے، جی، جی، تو وہ روزانہ اگر ایک پارے کی تلاوت کرتا ہے یا آدھے پارے کی تلاوت کرتا ہے تو اتنا مختصر حواشی ہیں کہ وہ آدھے پارے جتنا ہی ساتھ یہ حاشیہ موجود ہے وہ اس کو پڑھے اور پورے کا پورا جو ہے نا اس کو مفہوم سمجھ آ جائے گا۔ تو یہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے طالب علم نہیں بلکہ ایک عام بندہ قرآن پاک سے وہ اخذ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجھ سے کہتا کیا ہے۔ تو گویا کہ اور یہ تفسیر چونکہ عصر حاضر میں لکھی گئی ہے، ابھی ریسنٹلی یعنی اسی صدی کی ہے، یعنی ابھی ہم 2024 میں ہیں، تو یہ 1900 یعنی پچھلی صدی میں یہ لکھی گئی ہے، حضرت حافظ صاحب نے لکھی۔ تو یہ پچھلی جتنی بھی تفاسیر ہیں، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر ہے جس کا تعارف گزر چکا، تو اس میں سے بہت اس میں نقل کیا گیا ہے۔ نقل سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن پاک کی آیت کا جو مفہوم تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا، جو آخر میں رزلٹ انہوں نے نکالا تھا وہ رزلٹ انہوں نے یہاں پر لکھ دیا۔ یعنی ایک بندے کو تفسیر ابن کثیر کی 6-7 جلدیں اگر پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، اگر وہ یہی پڑھے
تو تفسیر ابن کثیر کے جو نتائج ہیں آخر میں پوری بحث کے وہ اس کو یہاں پر مل جائیں گے۔ یعنی 6 جلدوں کی جگہ اگر آپ تھوڑے وقت میں کچھ پڑھنا چاہیں تو آپ اس کتاب کو پڑھیں، اور جگہ جگہ پہ آپ کو قرآن پاک کی جو تفسیر ہے اس کے لیے احادیث ملیں گی، محدثین کے اقوال ملیں گے، اہل لغت کے اقوال ملیں گے۔ اور اس تفسیر کا ایک اور اعزاز بھی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی لے جائے، آپ کو بھی لے جائے انشاءاللہ حج بیت اللہ کرنے کے لیے۔ جب حجاج جاتے ہیں، انشاءاللہ عمرہ کرنے والے جب مکہ مکرمہ کا رخ کرتے ہیں، سعودی عرب کا رخ کرتے ہیں، تو اس تفسیر کو یہ اعزاز ہے کہ سعودی حکومت اپنے خرچ پہ یہ تفسیر طبع کرواتی ہے، پرنٹ کرواتی ہے، اور ہر حاجی کو، ہر عمرے والے کو طویل عرصے تک یہ تحفے کے طور پر دی جاتی رہی ہے۔ حجاج کرام کو واپسی پہ پاکستان اور انڈیا کے جو اردو جاننے والے لوگ ہیں جی ان کو یہ تفسیر گفٹ کے طور پر دی جاتی ہے، اور سعودی عرب نے لاکھوں نہیں کروڑوں نسخے اس کے چھاپ کر حجاج کے ذریعے سے پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچا دی۔ ماشاءاللہ، یعنی دنیا بھر میں یہ پھیل چکی ہے، اور اس کی وجہ یہ اختصار ہے۔ ہر کوئی اس کو یعنی ایک مختصر وقت میں پڑھ سکتا ہے، ایک جلد میں چونکہ موجود ہے۔ جتنا آپ کو 15-20 منٹ بھی اگر روزانہ ملتے ہیں اس میں آپ 1 پیج، 2 پیج، 3 پیج اس کے اگر حواشی پڑھ لیں گے تو 1 سال کے اندر، 1.5 سال کے اندر آپ قرآن پاک کا کہ قرآن آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اور یہی مسلمان کا مقصود ہے کہ قرآن اس سے مطالبہ کیا کرتا ہے اس کو پتہ ہو، اور پھر اس مطالبے کو اچھا سر، جیسے آپ فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے الفاظ، اس کی ادائیگی اور اس کی اشاعت میں جو چیزیں اس میں درج ہیں، کوئی بھی عام شخص، ایک تو طالب علم، میں اس کو ڈیفائن کرنا چاہ رہا ہوں واضح طور پر، طالب علم جو کہ سمجھ رکھتا ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، جو پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں، وہ تو چلیں ایک اور بات ہے، لیکن ایک عام شخص، مجھ جیسا شخص، وہ سمجھنا چاہتا ہے دین کے حوالے سے، قرآن کریم کے حوالے سے، اس کو سہل لگے گی یہ؟ بالکل سہل لگے گی، اور اس کی جامعیت یہی ہے کہ الفاظ بالکل مختصر الفاظ، اور حافظ صاحب رحمہ اللہ ان کا جو انداز تحریر تھا یعنی وہ بھی اتنے شستہ انداز میں تحریر، اور یعنی اگر کہیں اختلافی چیز بھی ذکر کرتے ہیں مخالف، یعنی عام کتب کے اندر ان کا جو انداز ہے وہ اتنے ادب اور احترام کے ساتھ، یعنی جس کا رد بھی کرنا ہو تو یہ لگتا نہیں ہے کہ حضرت حافظ صاحب رد کر رہے ہیں، یعنی انداز اتنا آسان اور اتنا محبت اور پیار والا، تاکہ جس کو میں بات سمجھا رہا ہوں صرف اس کا رد کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس بات کے ذریعے سے اس کو حق پر لوٹانا مقصود ہے۔ تو جب انسان کی تحریر کے اندر شستگی ہوگی، تحریر کے اندر محبت وہ جگہ جگہ پہ نظر آئے گی، تو پڑھنے والا یقیناً اس کے اندر یعنی اس کو انہماک ملے گا، وہ منہمک ہو کر پڑھتا چلا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو توفیق دے گا۔ بڑا خوبصورت طریقہ ہے یہ کہ اگر آپ کسی سے اختلاف رائے بھی رکھتے ہیں تو آپ کی ادائیگی اتنی خوبصورت ہو، آپ کا تکلم اتنا خوبصورت ہو کہ وہ کنونس ہو سکے، اور اس میں جو باتیں سمجھ آنے والی ہیں وہ سمجھ بھی آ جائے۔ اور یہ حضرت حافظ صاحب جو ہیں طویل عرصہ، یعنی یہ ہمارا جو انٹرنیشنل مولانا عبد المالک مجاہد صاحب کا ادارہ ہے، جنہوں نے یہ کتاب چھاپی بھی ہے تفسیر احسن البیان، یعنی آغاز اس کا دارالسلام کو ہی یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اس کو باقاعدہ شروع میں پرنٹ کیا، اور پھر یہیں سے یہ سعودی عرب گئی، وہاں سے انہوں نے پرنٹ کر کے حجاج کو دینا شروع کی۔ تو مولانا عبد المالک مجاہد صاحب جو ہیں اس دارالسلام انٹرنیشنل کے چیئرمین جو مالک ہیں، انہوں نے اس کتاب کو لکھوایا بھی، پبلش بھی کروایا، اور حضرت حافظ صاحب صلاح الدین صاحب جو ہیں دارالسلام کے شعبہ ریسرچ اس کے ہیڈ بھی رہے ہیں، یعنی تاحیات وہ اسی ادارے کے ساتھ منسلک رہے ہیں۔ بہت شکریہ اس کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے۔ اب چونکہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ گزرا ہے مدینہ منورہ میں، ہمیں لیے چلے مدینہ منورہ کی اس فضا میں، ان گلی کوچوں میں، اس سارے ایٹماسفیئر میں، ان یادوں میں، ان باتوں میں، وہ آپ سے بہتر کون ہمیں اس وقت بتا سکے گا کہ تب وہاں کا ایٹماسفیئر رمضان المبارک میں کیا ہوا کرتا تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تب کے معاملات کیا تھے، اور آپ آئی وٹنس خود وہاں پہ جو رہے وہ کیا رہے؟ مدینہ منورہ میں یعنی آپ نے وہ کہا کہ وہ یادیں تازہ کروائیں، تو یعنی اگرچہ آج سے تقریباً کوئی 17-18 سال پہلے کی بات ہے، جب ہمارا داخلہ ہوا 2006 میں، میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے گیا تھا، تو اس سے پہلے 2005 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے عمرے کی سعادت نصیب فرمائی۔ وہ ہمارا ادارہ جہاں ہم پڑھتے تھے انہوں نے ہی ایک اپنے طور پر مجھے عمرے پر بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ جو بیت اللہ میں پہنچ کر جو پہلا تھا نا جی،
جب بیت اللہ کو دیکھا ماشاءاللہ تو، اور رمضان المبارک میں ہی ہم پہنچے تھے، ماشاءاللہ رمضان المبارک کا بلکہ پہلا ہی روزہ تھا جب ہماری فلائٹ تھی اور مکہ مکرمہ پہنچے. تو پہلے تو سنتے تھے، لیکن پھر جب بیت اللہ کو جا کر دیکھا، پہلی نظر پڑی، یقین مانے نظامی صاحب مجھے نہیں پتہ چلا کہ میں کہاں کھڑا ہوں. یہ جو آگے کالا کالا غلاف ہے یہ کیا ہے؟ یعنی انسان کے وہ جیسے ہوتے ہیں نا، جذبات بھی کنٹرول میں نہیں ہیں، اس کی اپنی سوچ بھی کنٹرول میں نہیں ہے. وہ اس ماحول، اور پھر رمضان المبارک کا ماحول ہو اور رمضان المبارک کا مہینہ ہو، وہاں پر لوگوں کا رش بھی ہو، انسان کے ذہن پر ایک رمضان المبارک کا احترام ہے، روزے کا احترام ہے، روزے کی ایک الگ روحانی کیفیت ہے. پھر جب بیت اللہ میں پہنچ جائے تو پھر اس کیفیت کا کیا کہنا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی رمضان المبارک میں جو میں نے ایک مہینہ وہاں گزارا اور پھر مدینہ یونیورسٹی میں جا کر انٹرویو بھی دیا، اس سال جو نتائج آئے الحمدللہ اس میں میرا داخلہ ہو چکا تھا. پھر 2006 میں الحمدللہ مجھے باقاعدہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے کی توفیق ملی. تو مدینہ منورہ میں یعنی مدینہ والے تو خیر کے معاملات میں مشہور ہیں، ان کے دل نرم ہیں، وہ خرچ کرنے کے حوالے سے. اب ہم اپنے طور پر اپنے ملک میں جیسے بھی ہوں، لیکن ان کے لیے ہم مہمان تھے. جو بھی باہر سے آتا ہے سعودی عرب کے مدینہ منورہ کے لوگوں کے لیے وہ مہمان ہے. تو جب ہم نماز عصر کے بعد مسجد نبوی میں جایا کرتے تھے، یونیورسٹی سے بسیں تھیں وہ لے کر جاتی تھی ہمیں مسجد نبوی، تو عصر کے بعد مغرب سے پہلے ہم پہنچ جاتے اور عشاء کے بعد تک، نماز تراویح پڑھنے کے بعد تک بسیں موجود ہوتی تھیں، وہ پھر ہمیں واپس یونیورسٹی لے کر جاتی تھی. یہ بہت بڑی خدمت ہے سعودی حکومت کی، آج بھی چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی یہ خدمت قبول بھی فرمائے اور اس میں مزید برکتیں بھی عطا فرمائے. تو ہم مسجد نبوی میں جب پہنچتے، عصر مغرب کے درمیان ابھی افطاری کو کوئی گھنٹہ پڑا ہوا ہے. ہم مسجد کے وہ باہر والے گیٹ، یعنی ابھی مسجد کے 2 دروازے آپ نے دیکھا ہوگا، ایک ہے احاطہ، وہ باہر بڑے بڑے گیٹ ہیں. مسجد تک پہنچنے میں جو اس کی بلڈنگ ہے وہ کافی طے کر کے جانا پڑتا ہے. ہم جب پیچھے احاطے والے گیٹ پر ہی ہوتے تو سعودی عرب چھوٹے چھوٹے مدینہ کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے سعودی، وہ ہمارے ہاتھوں کو پکڑتے، تعال افطر معنا، آئیں ہمارے ساتھ افطاری کریں. جی میں بالکل اس کا آئی وٹنس ہوں. وہ انہوں نے جگہ جگہ پہ اپنے سفرہ کہتے ہیں دسترخوان کو، انہوں نے اپنے دسترخوان لگائے ہوتے، اور باقاعدہ وہ دسترخوان لگانے کے لیے یعنی ان کی ایک محبت بھری آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی کہ میں نے یہاں پر لگانا ہے، میں نے بھی یہاں پر لگانا ہے. پھر اس کو لانے کے لیے کہ آپ میرے پاس آئیں، آپ میرے پاس آئیں. اچھا پھر وہ کوئی، اب انہوں نے ہم سے کیا لینا ہے؟ کچھ نہیں. یہ سارے کا سارا تعلق اسلام کی خاطر ہے کہ ہم سٹوڈنٹ ہیں، دیار غیر سے پڑھنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارا کھانا کوئی متقی انسان ہی کھائے. اب ان کی نظر میں طالب علم جو اتنی دور سے مدینہ منورہ میں پہنچا ہے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے کے لیے آیا ہے، اور اس کے پاؤں کے نیچے یا اس کا جو کام ہے اس وجہ سے فرشتے پر بچھاتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو وہ یہی کوشش کرتے کہ ہمارے دسترخوان پہ زیادہ سے زیادہ طالب علم آئیں. اور پھر جب ان کے دسترخوان پہ، یعنی اب ظاہر ہے کہ اگر 2 بچے یا 3 بچے آئے ہیں تو ہم نے کسی ایک کے ساتھ ہی جانا ہے. تو جب کسی ایک کے ساتھ جائیں تو دوسرے کا چہرہ ایک نا لٹک جاتا، یعنی تھوڑا سا ڈھلک جاتا. کس لیے؟ کاش یہ میرے دسترخوان پہ آتا. اب یہ بچوں کی تربیت ہے، بڑے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی بچوں کو انہوں نے بھیجا ہوا ہے تاکہ شروع سے ہی ان کی ایک تربیت اس ماحول میں ہو. تو پھر جب جا کر جس کے دسترخوان پہ آپ بیٹھے ہیں، یعنی جب وہ بڑا باپ یا بڑا بھائی پیچھے بیٹھا ہوا ہے، جب اسے پتہ چلتا کہ میرا بیٹا کسی ضیف، کسی مہمان کو لے کر آیا ہے، تو وہ باقاعدہ اس کے چہرے پر ایک بشاشت آ جاتی، اس کے چہرے پر ایک خوشی نمایاں ہوتی کہ میرے دسترخوان پہ یہ مہمان آیا ہے. تو یہ ایک بڑا منظر ہوتا ہے افطاری کا مسجد نبوی میں بیٹھ کر. پھر جب مسجد نبوی کے مناظر ہوں، مسجد نبوی یعنی آپ تصور میں بیٹھے ہوئے ہوں کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر، یعنی ایک اور لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں، اور یہ کبھی کبھی سوچ آتی بھی تھی اور آنے بھی چاہیے، کہ یہ وہ مسجد نبوی ہے جہاں پر صحابہ اکرام روزہ کھولا کرتے تھے، لیکن ان کے لیے ان کے پاس ایک کھجور بھی نہیں ہوا کرتی تھی. صحابہ اکرام، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ 3 دن لگاتار آپ نے کبھی جو کی یا گندم کی روٹی نہیں کھائی.
اور ام المؤمنین فرماتی ہیں کئی مہینے لگاتار ہمارے گھروں میں چولہا نہیں چلتا تھا. تو مسجد نبوی میں بیٹھ کر جب آگے کہیں دہی پڑا ہوا ہے, کہیں آگے کھجور بھی ایک طرف کی نہیں, نعمتیں پڑی ہیں, یعنی بہت سی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں. پھر قریب میں ہی وہ ہمارے مرشد, وہ ہمارے ہادی و رہنما کہ جن کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم سے بچایا, اور جن کی وہ مالی کیفیت ہمارے سامنے ہے کہ ان کو کھانے کے لیے بہت کم میسر آتا تھا. تو جب ذہن ادھر جاتا, سامنے دیکھتے اور پھر ادھر ذرا تصور جاتا تو آنکھیں بھر آتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے. اور پھر جب انسان اس طرح کا تصور لے کر آئے نا, جب نعمتیں پڑی ہوئی ہوں سامنے, اور پھر کبھی انسان ماضی کے دریچوں میں چلا جائے, جھانکنے لگے, تو پھر اس کے لیے شکر کے جذبات بڑھتے ہیں. پھر جو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں عطا کی ہیں نا, ان کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, کہ جب آپ سامنے پڑی ہوئی نعمتوں کو دیکھ کر الحمدللہ کہتے ہو نا, یا اللہ تیرا شکر ہے, تو جذبات تمہارے شکر کے بڑھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ, میں نعمتوں کو بڑھا دیتا ہوں. پھر وہ آج دسترخوان پہ اگر 5 چیزیں ہیں, آئندہ اللہ تعالیٰ آپ کو 10 عطا فرمائے گا. تو یہ مدینہ منورہ میں رہ کر ہی ایک جب مہینہ بھی یعنی پر رحمت ہو, اور فضا بھی پر رحمت ہو, اور پھر وہ جگہ بھی یعنی مسجد نبوی, اور پھر بسا اوقات آپ کو ریاض الجنہ میں بیٹھ کر جب روزہ افطار کرنے کی توفیق ملے, تو پھر یعنی وہ چیزیں اب میں بیان کر رہا ہوں لیکن بیان کرنے سے نہیں تعلق رکھتی. یہ وہاں جا کر جو دل کی کیفیت اپنی بنتی ہے وہ وہی جانتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لے کر جائے, آپ کو بھی لے کر جائے. ناظرین میں جو سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی یہ دلی مراد قبول فرمائے. ہمارے اس پروگرام میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ سب کو وہاں کر لے کر جائے, اور ہم رمضان کے مہینے کی کچھ ساعتیں وہاں پر گزاریں. اور جو میں بیان کر رہا ہوں لیکن بیان کر نہیں پا رہا, اس کا حق ادا نہیں کر رہا, اس کی وہ جو سچویشن ہے وہ بیان نہیں کر پا رہا, وہ جا کر محسوس کریں, اور انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ صرف چیز محسوس کی جا سکتی ہے, بیان نہیں کی جا سکتی. اچھا سر, جیسے افطار کے حوالے سے آپ نے بتایا سحر کیسے ہوتی تھی, جس طرح آپ ارلی مارننگ گئے ہیں, تو آپ چونکہ وہاں پہ طالب علم بھی تھے, تو وہ والے معاملات کیا رہے رمضان المبارک میں؟ رمضان المبارک میں ہماری سحری تو عموماً یونیورسٹی میں ہی ہوتی تھی, چونکہ رات نماز تراویح کے بعد مسجد نبوی سے ہمیں بسیں لے جاتی تھیں, اور پھر چونکہ فجر کے بعد ہماری وہ کلاسیں بھی ہوتی تھیں, تو ہم سحری تو یونیورسٹی میں ہی کرتے تھے. لیکن ایسا ہوا ہے کہ ہم رمضان کی کئی راتوں میں اگر عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں, اور یہ مکہ مکرمہ میں ہمیں یہ سعادتیں ملیں الحمدللہ کہ وہاں پر ہم نے سحری کی, اور وہاں پر سحری میں بھی وہی مناظر, یعنی انسان سوچتا ہے کہ یہ لوگ رات کو افطاری کروا رہے ہیں, اور پتہ نہیں کب سے جاگے ہوئے ہیں, اور پھر صرف وہ کھلانا پلانا نہیں, بلکہ وہ جن کا سفرہ لگا ہوتا تھا نا دسترخوان, ان کو اگر ہم نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں, قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھیں, اس میں بھی ان کا شوق اسی طرح کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں. کہ ایک لوگ افطاری بھی کروا رہے ہیں, پھر سحری کے وقت بھی وہی لوگ آپ کو سفرے لگائے ہوئے نظر آئیں گے, اسی طرح کہ آئیں ہمارے ساتھ جو ہے نا سحری کریں, تسحر معنا, ہمارے ساتھ سحری کریں, ہمارے دسترخوان پہ آئیں. تو مکہ مکرمہ میں بھی ایسے ہی لوگ والہانہ طور پر کہ یہ استقبال کرتے, اور اسی طرح جیسے افطاری میں ہوتا ویسے ہی جو ہے. اور ہمیں انتخاب کرنا پڑتا, کہ انتخاب اس وجہ سے نہیں کہ کس کے دسترخوان پہ کوئی اچھی چیز پڑی ہوئی ہے, کس کے وہ تو ہر کسی نے اپنی توفیق کے مطابق لا کر رکھ دی ہے. اب انہوں نے جس دل اور جس اخلاص کے ساتھ لا کر رکھی ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور جب ہم وہی بات افطاری کے وقت جب کسی کا دسترخوان چھوڑ کے ہم دوسرے کے دسترخوان پہ جاتے, تو بسا اوقات اس کی آنکھیں بھر آتی, یعنی جس کے دسترخوان پہ نہیں جا سکے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے. کس لیے؟ کہ کاش یہ میرا مہمان بنتا, یہ نیکی میرے حصے میں آتی. اور یہ جذبہ یعنی ہم نے سعودی شباب, سعودی نوجوان, سعودی عوام, اور ہر کسی کے اندر یہ جذبہ الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے, سفر کے دوران دیکھا ہے. اب عام طور پر جو ٹیکسی ڈرائیور ہیں جی, وہ یعنی سمجھا جاتا ہے کہ بالکل کم علم یا لا علم یا بالکل دین سے نا آشنا ہوں گے. اکثر ہمارے پاکستانی بھائی بھی نظر آتے ہیں, یعنی جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ کوئی زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, لیکن
دین کا جو شعور اللہ تعالیٰ نے سعودی حکومت کے ذریعے سے، سعودی علماء کے ذریعے سے عام بندے تک پہنچایا ہے، آپ کسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں، وہ یہاں کے ایک نارمل اور درمیانے درجے کے عالم کی طرح آپ کو عقیدے کی باتیں کرتا ہوا نظر آئے گا۔ کئی ڈرائیور ایسے ہوتے تھے کہ رمضان المبارک میں اگر آپ بسا اوقات ہماری بس رہ جاتی کیونکہ ایک مخصوص وقت میں لے کر جاتے، بسا اوقات ہم نے ٹیکسی کروانی وہاں سے 5-6 لوگوں نے، چلو مسجد نبوی چلتے ہیں۔ یقین مانیں کہ وہ جو ڈرائیور 2-2 ریال پہ وہاں پر سواریاں لے کے جا رہے ہیں، ہم اگر 6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو 12 ریال ملنے تھے، اور شاید یہ اس کے لیے بہت زیادہ ہوں کیونکہ ٹیکسی چلا رہا ہے نا۔ جی مسجد نبوی میں پہنچے، ہم نے کرایہ نکالا، اس نے کہا نہیں آپ لوگ اللہ کے مہمان ہو، رمضان کے مہینے میں آپ مسجد نبوی پہنچ رہے ہو، اس نے کہا میں آپ سے کرایہ نہیں لوں گا۔ ایسے کئی واقعات یہ بھی جذبہ ہے، یہ جذبہ ہے، یعنی ایک عام بندہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہے، اپنی ٹیکسی اس کے ذریعے کمائی کر رہا ہے، وہ بھی ایک طالب علم کو رمضان المبارک میں مسجد نبوی پہنچا رہا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں 2 ریال اس سے نہیں لوں گا تو یہ مسجد نبوی میں پہنچ کر افطاری کے بعد تک جتنی عبادت کرے گا، یہاں پہنچایا تو اس کو میں نے ہے نا۔ اب اگرچہ میں اپنی روزی کے لیے باہر پھر رہا ہوں، میں نے 2 ریال لگا کر اس کو پہنچا دیا، اب جتنی بھی عبادت یہ جتنی عبادت کرے گا، میں نے چونکہ اب یہ نہیں لیے اس سے پیسے، تو اس کا ریٹرن مجھے نیکیوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یعنی ایک تو ہے کہ آپ نے دین کی طرف کسی کی رہنمائی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو نیکی کی رہنمائی کر دیں نا، اور آپ کے کہنے پر وہ نیکی شروع کر دے، تو پوری زندگی وہ نیکی جتنی کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ بتانے والے، رہنمائی کرنے والے کو برابر ثواب دیتا رہے گا۔ یہ صرف رہنمائی والے کا ثواب ہے۔ تو جس نے رہنمائی نہیں کی بلکہ گاڑی میں بٹھا کر مجھے پہنچا دیا اس نیکی والی جگہ پر، تو اس کے ثواب کے اندر کیا اللہ تعالیٰ اضافہ نہیں کرے گا؟ اس کے حصے کو اللہ تعالیٰ کتنا بڑھا دے گا۔ تو یہ عام بندہ، چاہے وہ ٹیکسی ڈرائیور ہو، کم علم ہو، اور جو اہل علم ہیں، دیندار مشائخ، اب ان کا تو کیا کہنے، یعنی وہ تو طالب علموں کے لیے، یعنی وہ یہی کہا کرتے تھے کہ آپ اللہ کے مہمان ہو، آپ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک دی ہوئی نعمت ہو کہ ہم تمہارے اوپر خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب پا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ دونوں جگہیں ایسی ہیں جو بیان کرنے سے زیادہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ سب کو لے کر جائے انشاءاللہ، اور وہاں ہم محسوس کریں کہ جذبات کیا ہوتے ہیں، احساسات کیا انشاءاللہ۔ پھر ہم وہاں بیٹھ کے ایسی گفتگو کریں گے۔ جی ہم یہ بات کر رہے تھے تو اب تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، محسوس کریں۔ اچھا سر، دونوں جگہوں کا، مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ، آپ ان دونوں کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کو آب و ہوا میں، وہاں کے رکھ رکھاؤ میں، وہاں کے میل جول میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ رمضان کے حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں خاص طور پہ۔ مجموعی طور پر تو یعنی اگر ایک جو بات مشہور ہے وہ تو یہی ہے کہ مکہ مکرمہ کے لوگوں کی نسبت مدینہ منورہ میں زیادہ نرمی اور زیادہ وہ پائی جاتی ہے، لیکن اس کا کسی ایک کو زیادہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پچھلوں میں وہ ہے ہی نہیں۔ یعنی یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، مدینہ منورہ والوں نے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ استقبال کیا، دین کے لیے ان کو جگہ دی۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم۔ یہ اہل مدینہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مکہ مکرمہ سے لٹے پٹے آئے تھے نا ان کے پاس، ان کو دیکھ کر ان کے ماتھے پہ شکنیں نہیں پڑی تھیں، بل نہیں پڑے تھے۔ کس لیے؟ کہ یار یہ تو اب ہمارے اوپر بوجھ بننے والے ہیں۔ نہیں، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، تو یحبون من ہاجر الیہم، انہوں نے والہانہ ان کا استقبال بھی کیا اور ان سے محبت بھی کی، اور محبت ہی نہیں کی بلکہ اپنا سب کچھ بانٹ کے ان کو دے دیا کہ یہ لو، 2 گھر ہیں تو 1 گھر تم لے لو، میرے کاروبار میں آپ شریک ہو جاؤ، میرا کاروبار 2 ہیں تو 1 لے لو۔ تو یہ ساری تقسیم کس نے کی تھی؟ اہل مدینہ نے۔ تو اور مکہ مکرمہ والوں نے تو نکال دیا تھا، لیکن وہ تو ظاہر ہے مشرک تھے، اور آج تو مسلمان ہیں نا۔ تو اس اسلام کی وجہ سے اہل ایمان چاہے مکہ کے ہوں چاہے مدینہ منورہ کے ہوں، دونوں کے اندر خیر جو ہے وہ بدرجہ اتم موجود ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا تھا نا کہ مکہ مکرمہ میں جب آپ سحری کے وقت جائیں، وہی مناظر ہمیں ملتے تھے جو مدینہ منورہ میں افطاری کے وقت ہمیں ملتے تھے۔ جیسے ادھر کسی کے دسترخوان پہ اگر ہم نہ پہنچ پائیں اس کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے، ویسے ہی مکہ مکرمہ میں سحری کے وقت اگر کسی کے دسترخوان پہ نہ پہنچ پائیں تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے تھے کہ کاش یہ مہمان میرا ہوتا۔
تو یہ مدینہ اور مکہ مکرمہ دونوں کی اس اعتبار سے اگر ہم مجموعی طور پر کہیں تو کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے، یعنی تھوڑا بہت تو ہوتا ہی ہے ایک انسان جس ماحول میں رہتا ہے، لیکن جب پورے ملک کا ماحول ایسا ہو ٹھیک ہے کہ وہاں کے حکمران وہ علماء سے مشورہ کر کے چلتے ہوں، بلکہ کئی چیزیں ایسی حکمران علماء کے کہنے پہ ریورس کر دیتے ہیں کہ یہ چیز شریعت سے متصادم ہے، جہاں حکمران اور علماء آپس میں مل جل کر ایک نظام کو چلاتے ہوں تو پھر وہاں چاہے مکہ کا باشندہ ہو، چاہے مدینہ منورہ کا باشندہ ہو، چاہے ریاض میں بیٹھا ہوا ہو، چاہے قصیم کے اندر بیٹھا ہوا ہو، تو جب اوپر سے رحمت کا نزول ہوتا ہے اہل علم کے ذریعے سے تو پھر وہ ہر شہری کے دل کے اندر وہ چیز اثر بھی کرتی ہے اور وہ اس کی زندگی میں نظر بھی آتی ہے۔ ٹھیک ہے اجی سر، جیسے آپ کا ماشاءاللہ زندگی کا ایک حصہ وہاں پر گزرا، آپ نے تعلیم بھی حاصل کی اور پھر وہاں پہ آپ نے تعلیم دی بھی، تو رمضان المبارک میں آپ جیسے روضہ رسول پہ خدمات بھی سر انجام دیتے رہے، ڈفرنس آتا تھا کوئی خدمات کے حوالے سے، لوگوں کے میل جول کے حوالے سے، یا آپ کے اپنے وہاں پہ رہن سہن میں کوئی ڈفرنس آتا تھا یا معمول وہی تھا؟ نہیں، جب بندہ ایک تعلیم کے ساتھ ساتھ اب جب میں نے یہ 3 کام ایک وقت میں کیے ہیں، میرا ایم فل میں داخلہ ہوا، میں کلاس پڑھ بھی رہا تھا اور ایوننگ میں میں پڑھا بھی رہا تھا یونیورسٹی میں، اور پھر فجر کے بعد بلکہ جب پڑھا لیا عشاء کے قریب تک پڑھایا، پھر رات تقریباً 9 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک روضہ رسول پہ ڈیوٹی بھی دے رہا ہوں، ماشاءاللہ، ادھر ریاض الجنہ کے اندر ڈیوٹی بھی دے رہا ہوں ماشاءاللہ۔ تو یہاں پر ڈیوٹی کے دوران ایک واقعہ جو ہے نا مجھے یاد ہے کہ میں ایسے کھڑا ہوں ادھر، یعنی ایک وہ جو سعودی لباس ہے وہ شماغ ہے جیسے ہمارے جو ہمارے بھٹی صاحب پہن کے بیٹھتے ہیں ادھر، تو وہ وہاں جی وہ بیٹھیں گے انشاءاللہ، ابھی افطاری کے بعد آئیں گے، تو میں پہن کے وہ کھڑا ہوں، ایک مصری نوجوان وہ بھاگا ہوا آیا اور میری داڑھی کو چومنے لگا اور میرے ماتھے کو بوسہ دینے لگا۔ میں نے کہا اشبک، یعنی آپ کو کیا ہوا ہے، آپ کیوں بوسہ دے رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ الست الشیخ صلاح البدیر، وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ شیخ صلاح بدیر نہیں ہیں۔ شیخ صلاح البدیر جو ہیں وہ مسجد نبوی کے یعنی امام ہیں اور وہاں کے قاضی بھی ہیں، مدینہ منورہ کی جو عدالت ہے قاضی بھی ہیں، جج بھی ہیں اور مسجد نبوی کے امام اور خطیب بھی ہیں، اور بڑی ہی رقت والی ان کی قرات ہوتی ہے، یعنی اب وہ مصلی پہ کھڑے ہوں سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کریں وہیں سے ان کا رونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس قدر رقت والی۔ میں نے کہا نہیں میں لست الشیخ صلاح البدیر، انا محمد ہاشم، میں تو محمد ہاشم ہوں، شیخ صلاح البدیر نہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ وہ میری داڑھی اس طرح کی، شیخ صلاح البدیر جو ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تھوڑی سی ان کی مشابہت جو ہے وہ برصغیر پاک و ہند کے جو باسی ہیں شکل کے اندر اور ان کے ڈیلڈا وہ تقریباً ہم سے ملتی ہے، اور اتفاق ایسا کہ میری داڑھی اور شیخ صلاح البدیر کی داڑھی جو ہے وہ اس وقت شاید تقریباً ایک جیسی شیپ تھی، یعنی اس نے قریب سے نہیں دیکھا تھا، دور سے تصویروں میں دیکھا ہوا تھا، تو اس طرح جو ہے نا وہ مجھے لپٹ گیا۔ تو یہ مسجد نبوی کے صحن میں جب آپ کھڑے ہوں، ایک خاص لباس میں کھڑے ہوں، اس کی شاید نظر یہاں پر لگی ہوئی وہ کارڈ پہ نہیں گئی تھی کہ میں بطور مترجم اور بطور داعی جو ہے خدمات انجام دے رہا ہوں، بس اس نے اوپر سے دیکھا اور جو ہے نا بوسہ لینا شروع کر دی۔ اور پھر جب ہم روضہ رسول کی وہ جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر، ہماری ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہاں سے جو لوگ گزرتے ہیں ان کو صحیح طریقہ بتایا جائے کہ آپ یہاں پر آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اور پھر یہاں سے جب آپ گزر رہے ہیں جالیوں کے سامنے، یہ گزرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا ہے، آپ نے درود پڑھنا ہے، آپ نے ان کے پاس لیٹے ہوئے حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے میں گیا، ابوبکر گیا، عمر گیا، جہاں بھی تذکرہ ہوا آنے جانے کا دونوں ہستیوں کا ساتھ تذکرہ ضرور ہوا۔ اور پھر جب یہاں پر مجھے وہ یاد آ گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو زخم لگے نا، جب ان کو خنجر مارے گئے اور وہ شہادت کے قریب ہوئے، تو جب شہید ہو گئے، یعنی پہلے بھی صحابہ اکرام نے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تیمارداری کی، جب وہ شہید ہو گئے تو ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایسے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ان کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں تو پیچھے سے مجھے ایک آواز آئی، پیچھے سے آواز کیا آئی کہ اے عمر تو ہمیشہ نبی کے ساتھ رہا ہے،
آج تو دفن بھی انہی کے ساتھ ہوگا. اور وہ کہتے ہیں کہ آواز میرے قریب آئی اور اس آواز والے نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. کہتے ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا وہ آواز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. وہ حضرت عمر کی شہادت پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور ابو بکر کو ساتھ رکھا ہے. اب 2 تو اکٹھے جا چکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر کی قبر موجود ہے اور پھر حضرت عمر نے اجازت منگوا بھیجی تھی پہلے ہی سیدہ عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ان کی قبر وہاں پہ بنی. تو وہاں پر جو ہماری ڈیوٹی ہوتی تھی نا وہ یہی ہوتی تھی کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہاں پر آپ نے کیسے سلام بھیجنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیونکہ درود اور سلام جو ہے نا وہ تو ایک مسلمان کے دل کی یعنی اس کی روح ہے, پورے کا پورا اس کا زندگی اس درود اور سلام کے اندر. جتنی عقیدت اور احترام کے ساتھ آپ سلام بھیجیں گے یعنی اس کی چاشنی, اس کی لذت ہی کچھ اور ہوگی. سر دل تو نہیں کر رہا کہ میں آپ کو روکوں یہاں پہ, مجھے 3 دفعہ کہا گیا کہ بریک لے لیں, ہمیں بریک پہ جانا, لیکن جب گفتگو ایسی چل رہی ہو تو پھر کہاں پہ دل کرتا ہے کہ رکے. ڈیفینیٹلی ہم مزید بھی اس پہ گفتگو کریں گے. ابھی فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں. ہم وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ہاشم یزمانی صاحب, اور ہمیں اب جوائن کر چکے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب, ڈین شعبہ علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی ہیں, مفسر قرآن ہیں, معروف اسلامک اسکالر ہیں. ان کو وارملی ویلکم کریں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ ماشاءاللہ خیریت سے. شکر الحمدللہ. آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے ابھی یزمانی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو ہم پہنچ چکے تھے مدینہ منورہ کی آب و ہوا میں, اور ہم وہاں کا ذکر کر رہے تھے, درود و سلام کی محفلوں کے بارے میں ذکر کر رہے تھے. تو میں چاہوں گا کہ سلسلہ وہیں سے جوڑیں سر, کہ ماشاءاللہ آپ کی بھی وہاں پہ حاضریاں بہت رہی ہیں, اور انشاءاللہ مستقبل قریب میں اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب اکٹھے وہاں پہ ہو سکیں اور یہ محفل وہاں پہ بھی جمیں, اور یہ گفتگو پھر ہم وہاں پہ بیٹھ کے یاد کریں جو ابھی وہاں کے مناظر ہم یہاں پہ یاد کریں. تو سر رمضان المبارک وہاں کا اگر آپ کو کوئی ایکسپیرینس ہوا مدینہ منورہ کے حوالے سے تو ہم سے شیئر کیجئے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رمضان المبارک مدینہ منورہ کا ایک ہی ہوتا ہے, لیکن جتنے لوگ جاتے ہیں ہر ایک کا ایکسپیرینس مختلف ہوتا ہے جی, اور ہر بندہ اپنی, دیکھیں ہم آپ کوئی تقریر سنتے ہیں نا تو وہی تقریر ہوتی ہے, کچھ لوگ جو ہیں ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوتا, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں تقریر سن کے. تو اصل معاملہ ہے اپنی اپنی ایمانی کیفیت کا. تو جب لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں رمضان المبارک میں تو اگرچہ بہت سارے لوگوں کے دل نرم ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور عمومی طور پر بہت ساری کیفیات مشترک ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی اس کا تعلق ہر شخص کے پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ ہے. اس کی ذاتی کیفیات کیا ہیں, اس کا ذاتی لگاؤ کیا ہے, پھر اس کی جو قلبی صفائی ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. پھر وہ جس قدر مدینہ منورہ کے اندر یعنی مسجد نبوی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے, یا میں تو حرم مکی کی بھی بات کروں گا, جہاں جہاں بھی وہ جاتا ہے وہ جب اپنی خاص ایمانی کیفیات کے ساتھ جاتا ہے تو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے, اور جب وہ یعنی سرسری سے اور بالکل ایک کیجول کیفیات کے ساتھ جاتا ہے تو پھر معاملہ اور ہوتا ہے. مجھے بہت سارے لوگ یقین کریں ایسے ملتے ہیں, اور وہاں جب ایک بندہ تو آیا میرے پاس, وہ کہتا ہے میں دعائیں بھی کرتا ہوں, بہت کچھ کرتا ہوں, رونا نہیں آتا مجھے. اوہ مائی گاڈ, اچھا تو میں کیا کروں. اور یہاں بھی بہت سارے لوگ ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم دعائیں کرتے ہیں رونا نہیں آتا. تو اب دیکھیں یہ کیا پرابلم ہے, ایشو کیا ہے, ٹیکنیکل فالٹ کہاں پہ ہے, کہاں پہ ہے. آپ بیت اللہ میں بیٹھے ہیں
اور مسجد حرام میں بیٹھے ہیں، سامنے بیت اللہ ہے، آپ دعائیں کر رہے ہیں اور آپ کو رونا نہیں آ رہا، تو دیر از سم تھنگ رانگ. جی 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 تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اپنی باطنی کیفیات ہیں اور اپنی جو ایمانی کیفیات ہے، ہر شخص اپنی ایمانی سطح کے اعتبار سے اس کو مدینہ منورہ کی فضاؤں کو بھی اور مکہ مکرمہ کی فضاؤں کو بھی انجوائے کرتا ہے. اور جب آپ رمضان المبارک کی بات کرتے ہیں تو رمضان المبارک میں باہر بظاہر تو سفرے بچھ رہے ہوتے ہیں اور جناب وہاں پہ ایک ماحول ہوتا ہے افطاری کا، تو ایک اس ماحول میں آپ ایک خاص قسم کی افطاری، عام طور پہ بہت زیادہ سامان اندر لے جانے کی، خاص طور پہ جو مسجد کا اندر والا حصہ ہے وہاں پہ وہ خاص قسم کا سامان لے جانے کی اجازت ہوتی ہے، اس سے زیادہ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی. تو وہ ہر طرف سفرے بچھ رہے ہوتے ہیں اور سفرے والے جو ہیں وہ منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے سفرے پہ بیٹھ جاؤ اور یہاں آ کے بیٹھ جاؤ، ہمارے پاس بیٹھ جاؤ. تو یہ بظاہر تو یہ ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہے، لیکن حقیقت میں جب آپ مدینہ منورہ کی فضاؤں کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی جو اس کو افطار کے وقت ہوتی ہے اور ایک خوشی جو اس کو جنت میں اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آدمی حرم کی فضاؤں میں ہو تو ایک تیسری خوشی اور ہوتی ہے، اور وہ تیسری خوشی یہ ہے کہ میں حرم میں موجود ہوں، حرم مکی میں بھی، حرم مدنی میں موجود ہوں، اور یہاں موجود ہو کے میں افطاری کر رہا ہوں اور یہ اتنی بڑی سعادت مجھے مل رہی ہے. تو یہ ایک تیسری خوشی اس کے ساتھ ایڈ آن ہو جاتی ہے. تو لہٰذا یہ کیفیتوں کا معاملہ ہے، اس کو آپ کسی ہارڈ اینڈ فاسٹ اور ظاہری پریکٹیکل یا عملی رول کے ساتھ اس کو نہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی میرا خیال ہے کسی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے کہ میں کس طرح محسوس کرتا تھا اور آپ کس طرح سے محسوس کرتے ہیں. یہ ہر ایک کی اپنی اپنی کیفیات انڈیویجول پہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس گفتگو سے نا چونکہ بات اس طرف آ گئی تو سمجھنے کے لیے جو ہمارے بہت سے ناظرین سامعین ہوں گے، بہت سارے کویسچنز اور بھی ذہن میں آتے ہیں. تو پھر جب ایمان کے اس درجے کی، اس فیل کی بات ہو رہی ہے، تو کچھ دن پہلے میری سیٹنگ ہو رہی تھی، فخر الاسلام صاحب سے بیٹھے تھے ہم، تو نے کہا کہ جی آپ جب کوئی بات ایمان کے حوالے سے کرتے ہیں تو سننے والا اپنے ایمان کے اس لیول کے مطابق سنتا ہے، کرنے والا وہ جو آپ نے ابھی فرمایا، کرنے والا اپنے اس لیول کے مطابق کرتا ہے، اور جتنا ایمان کا اندر جذبہ ہے، اللہ نے جتنا وہ دیا روشن کیا ہوا ہے، بندہ اس طرح سے فیل کرتا ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا، رمضان المبارک میں روزے کی اصل روح جو ہے، اس کے حوالے سے اگر ہم ذکر کریں تو کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک تو ہم اپنی ٹرانسمیشنز میں ذکر کر رہے ہیں کہ روزہ رکھا جائے، روزے رکھنے کے ساتھ جو باقی معاملات ہیں وہ ادا کیے جائیں. کچھ دیر پہلے ہم نے یہ بھی گفتگو کی کہ دکاندار حضرات یا جو کاروباری حضرات، ان کا یہ معمول ہے کہنا کہ اگر ہم جھوٹ نہیں بولتے تو ہمارا کاروبار نہیں چلتا. ایک طرف روزہ ہے، رمضان کا یہ بابرکت مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات، دوسری طرف ہمارا اپنا یہ طرز عمل ہے. دیکھیں، جب ہم روزے کی حکمتوں کی بات کرتے ہیں تو صبر، روزہ صبر سکھاتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، تو یقیناً صبر سکھاتا ہے. اور اگر ہم روزے کا جو سٹرکچر ہے اس کو اگر ہم سٹڈی کریں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں، فجر سے پہلے آپ نے جو کچھ کھانا ہے کھا لینا ہے، پھر جو ہی وہ وقت ہو گیا تو بس کٹ آف، ایک دم ایک لمحے میں ہی جو ہے نا آپ کی ساری وہ ٹائم فریم ہے، آپ کا ٹائم فریم ہے، وہ کٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو جتنی مرضی بھوک لگی ہو، جتنی مرضی پیاس لگی ہو، صبر کرنا ہے. تو یہ ایک پیشنس سکھاتا ہے کہ آپ نے افطاری تک جو ہے وہ ہر طرح سے، اور پھر صرف یہ نہیں ہے بلکہ باقی کیفیات بھی. جب آپ کسی کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لڑنا نہیں ہے بلکہ آپ نے کہنا ہے کہ میں تو روزے سے ہوں، اور اس طرح سے باقی اپنے پورے جسم کو اور پوری اپنی جو آپ کی کیپیبلٹیز ہیں یا آپ کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو بچا کے رکھنا ہے اور ہر ایک کو کنٹرولڈ استعمال کرنا ہے. تو یہ روزہ اصل میں یہ سکھاتا ہے. جب آپ اس طرح کی چیزوں کو مزید میں عرض کروں کہ اسٹرکچر کو سٹڈی کرتے جاتے ہیں تو اس طرح کی اور چیزیں نکلتی آتی ہیں کہ یہ روزہ یہ بھی سکھاتا ہے، روزہ یہ بھی سکھاتا ہے. لیکن سب سے بڑی بات میں یہ سمجھتا ہوں جو ان ساری چیزوں کے اندر آ جاتی ہے وہ ہے جو قرآن نے بتا دی. قرآن نے کہا لعلکم تتقون، یہ روزہ جو ہے تمہیں تقوی سکھاتا ہے. اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کی ساری تفصیلات سے قطع نظر تقوی یہ ہے کہ آدمی کے اندر ایک احساس پیدا ہو جائے
اور وہ احساس اصل میں دوہرا احساس ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، التقویٰ ہا ہونا 3 دفعہ آپ نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ فرمایا کہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے، اور دل میں کیا احساس ہوتا ہے؟ تو ایک دوہرے احساس کا نام تقویٰ ہے۔ اس کی ایک پرت یہ ہے کہ انسان کو یہ تڑپ ہو اور یہ فکر لگ جائے کہ مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کا دوسری پرت یہ ہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی خوشنودی کا باعث بن سکتا ہے۔ پیرالل ہو اس کے، بالکل، ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس اور ہر وقت اللہ کی خوشنودی حاصل کر لینے کا احساس جس شخص کے دل میں آ جائے وہ متقی ہے۔ اب روزہ تقویٰ سکھاتا ہے، گویا روزے نے آپ کو اس ڈسپلن میں پابند کر دیا کہ آپ نے ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا احساس پیدا کرنا ہے، اور یہ روزہ اس میں سب سے زیادہ یہ احساس روزہ پیدا کرتا ہے۔ اور دیکھیں تقویٰ جو ہے وہ ساری عبادات پیدا کرتی ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، ساری عبادات تقویٰ پیدا کرتی ہیں، یعنی یہ احساس پیدا کرتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ یہ احساس پیدا کرنے والی جو چیز ہے وہ تقویٰ، وہ روزہ ہے۔ روزے کے ذریعے سے سب سے زیادہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا جو لوگ یعنی رمضان کے روزے رکھتے ہیں، میں اس طرف آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف، جو لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ نفلی روزوں کا اہتمام کریں، جیسے سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے، یا پھر ایام 20 کے روزے ہیں، 13، 14، 15 جو چاند کی تاریخ ہیں ان کے روزے رکھتے ہیں، جو لوگ نفلی روزوں کے پابند اپنے آپ کو کر لیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو تقویٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ جو آپ نے کہا کہ ایک طرف روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک طرف جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو میرے خیال ہے ہم سب جو ہے نا بحیثیت مسلمان ہم اسلام کی روح سے ہی دور ہیں، اسلام کی روح سے دور ہیں، یا پھر ہم روزے کی روح سے دور ہیں، رمضان کی روح سے دور ہیں۔ جب ہم اس کی طرف پہنچتے ہی نہیں تو اس کا کیا فائدہ؟ دیکھیں اسلام کیا ہے، اسلام کے اندر ہر چیز ہو سکتی ہے، مومن کے اندر سارے معاملات خرابی ہو سکتی ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ مومن ہے تو جھوٹا نہیں، جھوٹا ہے تو مومن نہیں۔ جب وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا تو ایمان کے ساتھ تعلق تو کمپلشن ہے، پھر تو جو بالکل کمپلشن ہے۔ آدمی کے اندر ہر اخلاقی عیب ہونا ممکن ہے، مطلب بزدل ہو سکتا ہے، غسیلہ ہو سکتا ہے، ضرورت سے زیادہ کم گو ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، فضول خرچ ہو سکتا ہے، ساری چیزیں ہو سکتی، دو باتیں نہیں ہو سکتی، الا الخیانہ والکذب، خیانت اور جو جھوٹ ہے، یہ دو باتیں نہیں ہو سکتی۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جن لوگوں کی بات آپ کر رہے ہیں کہ وہ تاجر حضرات ہیں یا کوئی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو وہ جھوٹ بولتے ہوئے وہ تو ان کو روزے کا کیا، ان کا تو ایمان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو تاجروں کے بارے میں تو مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان التجار هم الفجار، یہ جو کاروباری ہیں نا یہ سارے جہنمی ہیں، فجار ہیں۔ فجار کا مطلب ہے بہت زیادہ گناہگار، اور فجار کی اصطلاح قرآن کی ہے، اور قرآن نے یہ کہا ان الفجار لفی جحیم، جو فجار ہیں وہ سارے جہنمی ہیں۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جو فجار جو سارے جہنمی ہیں وہ کاروباری حضرات ہیں، ان التجار هم الفجار، ایڈریس کیا گیا باقاعدہ، یہ کاروباری جو ہیں نا یہ ہیں سارے فجار۔ تو یہ اب آپ اندازہ کریں کتنی خطرناک بات ہے کہ ہر کاروباری بندہ جہنمی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پر پھر کسی صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور میں یہ اس کا ترجمہ کرتے وقت کہا کرتا ہوں کہ ڈرتے ڈرتے پوچھا ہوگا۔ اب ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جلال نبوت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان التجار هم الفجار، جو فجار ہیں وہ سارے کے سارے کاروباری۔ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال نہیں کیا؟ تجارت جب حلال ہے تو پھر کاروباری سارے جہنمی کیسے؟ تو اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تجارت تو حلال ہے، لیکن یہ لوگ جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور قسمیں اٹھاتے ہیں اور گناہگار ہوتے ہیں۔ یہ جب کیفیت بنتی ہے تو وہ اپنا گویا سارا کچھ ضائع کر بیٹھتے ہیں، وگرنہ تاجر اگر تجارت کر رہا ہو انہی دو بنیادی شرائط پر جو بھی میں بات کر رہا تھا کہ جو دو بنیادی شرائط ہیں ایمان کی کہ بددیانتی نہ ہو اور جھوٹ نہ ہو، اگر انہی دو شرائط کے تحت کاروباری آدمی کاروبار کر رہا ہو تو آپ اندازہ کیجئے کہ
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، جی جو سچا اور امانت دار تاجر ہے، مع النبیین و صدیقین و شہداء یوم القیامہ، وہ قیامت والے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. اور وہ اندازہ کریں کہ اتنا بڑا، ایک طرف اتنا بڑا اجر ہے اور ایک طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جہنم کی وعید ہے. تو یہ جو فرق ہے یہ اسی میں ہے جو سچ کا ساتھ کاروبار کرنا اور جھوٹ کے ساتھ کاروبار کرنا. ٹھیک ہے. جن لوگوں کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ روزی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں سچ بولوں گا تو اس میں برکت آئے گی، ڈیفینیٹلی. اور جن لوگوں کو یہ، اور پھر وہ جھوٹ بول کے سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول کے زیادہ کمائی کر لیں گے، جن لوگوں کے یہ یقین ہی نہیں ہے تو ان کا کیا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان. بیس بات آپ نے یہ کی. اچھا، اس کے توازن کے بارے میں آپ سے گزارش کروں گا، لیکن ابھی چونکہ ایک وقفہ لینا ہے، اس کے بعد جب حاضر ہوں گے اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ہاشم یزمانی صاحب، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب. ٹرانسمیشن ابھی جاری ہے، ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان 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 رمضان، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. رمضان 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 رمضان، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ہاشم یزمانی صاحب اور تشریف فرما ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب. ڈاکٹر صاحب کی جانب دوبارہ آؤں گا. سر، گفتگو کا سلسلہ تو کافی آگے تک جا چکا. ہم آئیں گے رمضان کے حوالے سے کہ روزہ کب اور کیسے جو اسلام کا بنیادی رکن بنا، اس کا پس منظر کیا رہا؟ دیکھیں، روزے جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تھے، جی. اور ظاہر ہے جب قرآن نے کہہ دیا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے لوگوں پر جس طرح سے روزے فرض تھے، لیکن روزوں کی کیفیت یہ نہیں تھی جو کیفیت اللہ کریم نے اس امت کے لیے فرض کی ہے، وہ یہ کیفیت نہیں تھی. جی. مثلا دیکھیں، میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ جو مختلف کیفیات تھیں، کبھی روزہ چونکہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہوتا، مختلف چیزوں سے، جس چیز سے بھی آپ رک جائیں تو، اور اللہ کے حکم سے رک جائیں تو وہ روزے کی ہی کیفیت ہوتی ہے. اور خاص طور پہ جب ہم سابقہ امتوں کی بات کرتے ہیں تو ان کو آپ اسی طرح، جیسے مثال کے طور پر حضرت زکریا علیہ السلام کو کہا کہ 3 دن آپ جو ہے نا وہ لوگوں سے بات نہیں کریں گے، تو میں تو کہتا ہوں وہ 3 دن چپ کا روزہ تھا. چپ کا روزہ تھا. ہاں، گویا ان کو 3 دن کے لیے آپ نے حکم ہوا کہ آپ نے چپ کا روزہ رکھنا ہے، تو انہوں نے چپ کا روزہ رکھ لیا. تو اس طرح سے کھانے پینے کے اعتبار سے بھی، اور پھر جب خاص طور پہ ہم اس روزے کی کیفیت کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی 24 گھنٹے کا روزہ تھا. اس سے پہلے جو ہے وہ 24 گھنٹے سے مراد یہ ہے کہ جب رات کو کوئی شخص افطاری ہو جاتی تھی تو افطاری کے بعد کھانا کھانا ہے یا جو بھی کھانا پینا ہے، جب نیند آ جاتی تھی تو نیند آنے کے بعد بس اس کے بعد روزہ شروع ہو جاتا تھا. اور پھر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو اہل کتاب کا روزہ ہے اور تمہارا یعنی امت محمدیہ کا روزہ ہے، اس میں فرق جو ہے وہ سحری کا کھانا ہے. لہٰذا اس کا مطلب پھر امت محمدیہ میں بھی جو پہلا روزے کی پہلی کیفیت تھی وہ ایسی ہی تھی، جب سو جاتا تھا تو وہ پھر روزہ اس کا شروع ہو جاتا تھا اگلے دن کا. تو یہ ایک واقعہ ہوا باقاعدہ کسی شخص کے ساتھ، اور وہ کھانا نہیں کھا سکا اور وہ سو گیا، مزدوری سے تھکا ہوا آیا تھا، کھانا انتظار کرتا رہا. تو اس کے بعد پھر یہ حکم آیا کہ تم لوگ کھانا کھاتے رہا کرو جب تک جو ہے وہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نظر نہیں آ جاتا. تو یہ گویا فجر تک، جو طلوع فجر تک کھانے کی جو ہے وہ بعد میں اجازت ہو گئی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے کی کیفیات مختلف رہی ہیں، لیکن روزہ ہر دور میں کسی نہ کسی طور موجود رہا ہے. اس اعتبار سے مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ روزے رکھ کے آؤ، تو پہلے روزے رکھو اور پھر وہاں آنا. تو یہ روزہ لگتا ہے کہ یہ اس یعنی ایک ٹریننگ پیریڈ کے طور پر یا ایک پریپریٹری
ریکوائرمنٹ کے طور پر کہ آپ نے کسی اہم کام کے لیے جانا ہے تو اس کام کے لیے تیاری کروانے کے حوالے سے اللہ کریم نے روزے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ روزے رکھوا لیے. تو یہ روزے اس طرح سے ہمیشہ ہر دور میں کسی نہ کسی مقصد کے لیے رہے ہیں، اور مقصد ان کا بنیادی طور پر وہ پاکیزگی اور طہارت ہے جو اسلام میں بھی برقرار رہا، لعلکم تتقون. اور یہ جو روزوں کی کیفیت ہے یہ بالکل ان روزوں سے بالکل مختلف ہے جو اس سے پہلے رہتے تھے. اور پھر یہ جب حکم آ گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور پھر ساتھ یہ حکم آ گیا کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم. جب کوئی یعنی لگتا یوں ہے قرآن حکیم میں جو آیت نمبر 183 اور 184 ہے سورہ بقرہ کے اندر، اس میں لگتا یوں ہے کہ پہلے اس میں آپشن تھا کہ کوئی شخص اگر روزہ نہ رکھنا چاہے تو وہ کسی دوسرے کو روزہ رکھوا سکتا تھا. ٹھیک ہے. روزہ رکھنا اور روزہ رکھوانا دونوں جائز تھا. لیکن دوسرے سٹیپ پہ پھر یہ حکم آ گیا کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے وہ لازماً روزے رکھے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ آپشن ختم ہو گیا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی کو روزہ رکھوا لیں، آپ نے خود روزہ رکھنا ہی ہے اور وہ ہر صورت میں رکھنا ہے، سوائے مسافر اور بیمار کو اجازت دے دی گئی کہ وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر سکتا ہے، باقی کسی کو اجازت نہیں. ٹھیک ہے. جزمانی صاحب گفتگو میں آپ کو شامل کروں گا. ایک روزہ نہ رکھ سکنا، اس کے بہت سے عذر جس طرح شرعی عذر ہیں اور جس طرح ابھی فرمایا ڈاکٹر صاحب نے بھی، ایک جان بوجھ کے نہ رکھنا، دو علیحدہ علیحدہ صورتیں ہیں، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جائز صورتیں تو شیخ ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان کی کہ اگر وہ مریض ہے، مسافر ہے تو اس کو رخصت ہے لیکن وہ بعد میں پوری کر لے. جی. لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بعد میں پوری نہ کریں، وہ بالکل ضعیف العمر ہے، بوڑھا ہے، یا کوئی دائمی مریض ہے جس سے کوئی مرض کے کوئی شفا یابی کی عموماً امید نہیں ہوتی، تو ایسے جو ہے نا وہ فدیہ دے لیں، ان کو لٹانے کی بھی ضرورت نہیں. لیکن جو آدمی صحت مند ہو جی اور پھر روزہ نہ رکھے، اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے؟ کہ جیسا کہ کل ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول بنا دیا ہے. جی. یعنی شیطان جو بڑے بڑے ہیں وہ سب جکڑ دیے گئے ہیں، جہنم کے سب دروازے بند کر دیے گئے ہیں، جنت کے سب دروازے کھول دیے گئے ہیں، آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور آپ کی جو دعا ہے روزے کی حالت میں اس کے اوپر پہنچنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں، دعاؤں کی قبولیت ہے. ایک ایسا ماحول. پھر جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک سنتے ہیں، اس کا یعنی انسان کی جس طرح کا اخلاص یا دل کی کیفیت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ اثر قبول کرتا ہے. جی. تو یہ سارا ایک ماحول ہے. اس ماحول کے بعد بھی اگر کوئی روزہ نہیں رکھے گا تو یہ ماحول جہاں پر اہل ایمان کے لیے رحمت کا باعث ہے، وہیں پر ایسے نافرمانوں کے لیے حجت اور دلیل بھی ہے. جیسا کہ قرآن پاک کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا. اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ نے 60 سال عمر دے دی اس کے بعد کوئی عذر باقی نہیں رہا. یعنی جو آدمی اللہ کے سامنے کہہ سکتا تھا نا کہ یا اللہ میں نہیں کر سکا، یہ عذر تھا، اللہ نے 60 سال عمر دے دی، عذر سب ختم. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے عمر ہی نہیں ملی، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، مہلت نہیں تھی. اب جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر ایک پوری پر نور اور پر معطر یعنی ایک معطر فضا اور ایک ماحول دے دیا، اس کے بعد اب یہ اہل ایمان کے لیے تو رحمت ہے، وہ روزے رکھیں گے اور اس پر نور فضاؤں سے استفادہ کریں گے، بڑھ چڑھ کے وہ نیکیاں کریں گے. یہ ہمارے اہل ایمان کے حق میں تو جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ رحمت بن گئی. لیکن جو نہیں رکھ رہا، جہاں یہ اتنی فضیلت والی ہے پر نور فضا، وہیں پر اس کی پکڑ بھی سخت ہوگی. اللہ کہے گا نا کہ تو نے اتنے پرفضا ماحول میں، اتنے پر نور ماحول میں رہتے ہوئے بھی، جب میں نے تو وہ سارے سرکشوں کو جکڑ دیا تھا، جب جہنم کے دروازے بند کر دیے تھے، پھر بھی تو نہیں رکھ پایا جان بوجھ کر، اور اسی کیفیت میں اس کی اگر موت ہو گئی تو دین اسلام کا ایک بنیادی رکن چھوڑ کر، جیسے نماز کی اہمیت ہے اسی طرح روزے کی اہمیت ہے، جس طرح توحید کی اہمیت ہے اسی طرح روزے کی اہمیت ہے، جیسے حج کی اہمیت ہے ویسے ہی. تو جب دین اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں تو ایک بندہ ایک بنیادی رکن کو چھوڑ کر کہاں جائے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں بچ سکتا. اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک واقعہ جو آپ نے ممبر کی سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین کہا،
تو جب پوچھا گیا تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسباب بتائے تھے، جی ایک ان میں یہ بھی تھا کہ جب میں نے سیڑھی پہ قدم رکھا ممبر پہ چڑھنے کے لیے تو جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے اس بندے کے لیے بد دعا کی تھی کہ وہ بندہ رحمت سے دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے، یا اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ ناکام و نامراد ہو جائے۔ کون؟ ایک جس کی زندگی میں والدین دونوں یا ان میں سے ایک، لیکن وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور۔ اور دوسرا وہ بندہ فرمایا کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہو، لیکن پھر وہ اس مہینے میں اللہ کو راضی کر کے اللہ سے جنت حاصل نہ کر سکا، تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ اور جواب میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ بد دعا کس کی ہے؟ جبریل کی، وہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ اور جواب میں آمین کس کی ہے؟ جو نبیوں کے سردار ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ کبھی کسی کو بد دعا دی ہی نہیں، کبھی کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ، وہ تو رحمت بن کے آئے ہیں۔ لیکن جہاں روزے کا معاملہ آیا ہے، جبریل علیہ السلام نے بد دعا دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں آمین کہا ہے، تو جو روزہ جان بوجھ کر ہٹا کٹا ہو کر صحت مند رہتے ہوئے بغیر عذر کے چھوڑتا ہے، اگر اس کے دل میں ایمان کی رتی بھی موجود ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا ایک ایمان اور یقین موجود ہے، تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا کے جواب میں آمین کہا ہوا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر وہ رمضان سے نکلے بغیر روزوں کے نکل جائے تو پکڑ بہت سخت۔ وہی ڈاکٹر صاحب والی بات کہ اللہ تعالیٰ نے سارا ایٹماسفیئر بنا کے دے دیا ہے، ماحول بنا کے دے دیا ہے، اب آپ اس میں داخل بھی نہیں ہو سکتے، کوشش تو کر کے دیکھیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ روزے کی جو نیت ہے یہ کب کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے؟ دیکھیں، نیت جو ہے روزے کی وہ تو رات کو ہی کرنی چاہیے کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، جی، لیکن نیت یہ دل کا عمل ہے، یہ نیت زبان کا عمل نہیں ہے، اور سارے اعمال ہی جو ہیں ان کا دارومدار نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات، تو اس لیے روزے کی نیت بھی کرنی چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ جس شخص نے مومن ہے تو وہ تو رمضان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی نیت تو ایک کمپریہنسو نیت تو پہلے سے موجود ہوتی ہے کہ رمضان آئے گا میں روزے رکھوں گا، تو وہ تو پہلے سے نیت کر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس نے رمضان آ جائے اور پھر اس کی یہ نیت نہ ہو کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا؟ اس کی نیت ہوتی ہے۔ ہاں البتہ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ میری نیت ہے، وہ اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے سمجھا سکتا ہے۔ یہ خود کلامی کرنے کی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہو جس کو اپنی نیت کے اوپر کوئی شک ہو تو وہ خود کلامی کر لے، وگرنہ زبان سے جو اظہار کرنا نیت کا، اس کا کسی بھی عمل کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے سوائے حج اور عمرے کے۔ جو حج اور عمرے کی نیت جب ہم میقات پہ جاتے ہیں اور میقات سے احرام باندھ کے وہاں سے گزرتے ہیں میقات سے، تو اس وقت حج اور عمرے کے بارے میں نیت کے جو بھی آپ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں آپ زبان سے ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب وہ کیوں ادا کریں گے اور باقی والے کیوں ادا نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے ہیں اور باقی کسی چیز کے لیے نیت کے الفاظ ادا نہیں فرمائے۔ لہٰذا دل کے اندر نیت ہونی چاہیے، اور یہ رات کو ہی جب آدمی سو رہا ہے۔ ایک تو یہ لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ تراویح کے ساتھ اس کا تعلق ہے، روزے کا تراویح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تراویح ایک صلاۃ التطوع ہے، ایک نفلی نماز ہے، کوئی اس کو پڑھے تو بہت ثواب ہے اس کا۔ اور کل بھی بات ہو رہی تھی کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس شخص نے ایمان و احتساب کے ساتھ رات کو قیام کیا تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ زندگی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ فرض نہیں ہے اور اس کا روزے کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں میں تراویح پڑھوں گا تو نیت بنے گی صبح کے لیے روزے کی، حالانکہ تراویح کے ساتھ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ تراویح اگر کسی نے پورا رمضان اگر کسی نے کوئی تراویح نہیں پڑھی تو وہ بہت بڑے نقصان میں رہے گا، لیکن روزہ اس کا بالکل مکمل ہے، روزے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یعنی نفل اور فرض یہ دونوں میں ڈیفرنس ہے جو بالکل فرق ہے، الگ الگ، اور تراویح کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں البتہ تراویح بھی پڑھے جب وہ پڑھتا ہے تو وہ ایک الگ عبادت ہے اور اس عبادت کو بھی کرتا ہے، اور صبح کے لیے تو وہ نیت آلریڈی موجود ہوتی ہے۔ لہٰذا جب نیت موجود ہوتی ہے تو آپ کسی دن اگر آنکھ نہیں بھی کھلتی تو
یعنی اذان کے بعد اس کی آنکھ کھلی ہے تو اس کا روزہ تو ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے تو نیت کی تھی کہ میں سحری بھی کروں گا اور سحری کر کے میں روزہ رکھوں گا. تو اگر اس کی سحری بھی رہ گئی ہے، نیت اس کی تھی، اور رات کو جب سویا ہے، کوئی مومن ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو رمضان المبارک ہو، تو جب جس کے قرآن کا حکم ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم ہو، کہ تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں ہو وہ لازماً روزہ رکھے. تو وہ مومن بھی ہو، قرآن پر ایمان بھی رکھتا ہو، اور رمضان بھی موجود ہو، اور اس کے علم میں بھی ہو کہ رمضان ہے، اور اس کی نیت نہ ہو کہ میں روزہ رکھوں گا کہ نہیں رکھوں گا، اور یہ ضروری ہے. باقی اس کے لیے جو مشہور نیت کے الفاظ ہیں وہ اس کا تعلق نہ کسی حدیث کے ساتھ ہے، نہ کسی ضعیف حدیث میں، حتیٰ کہ وہ یعنی بالکل بناوٹی اور من گھڑت الفاظ ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ روزے کی نیت کرنے کے لیے باب صوم غدن نویت من شہر رمضان، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اب اندازہ کریں، آپ نے سحری تو کر رہے ہیں آج کی، ابھی کر رہے ہیں آپ، جی، اور آپ کل کے روزے کی نیت کر رہے ہیں، تو یہ اس کے اندر ٹیکنیکلی بھی یہ الفاظ درست نہیں ہیں. لیکن میں یہ عرض کیا ہے میں نے کہ اگر کوئی شخص اپنی نیت کے وضاحت کے لیے، اس کا خیال یہ ہے کہ وہ اس کی نیت کے اندر کوئی شک ہے، اپنی نیت کی وضاحت کرنے کے لیے کوئی بات کر لے اس طرح کی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ، لیکن اس کا تعلق سنت کے ساتھ کوئی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی نیت نہیں کی، اور یعنی نیت کے کوئی الفاظ کبھی نہیں ادا کیے. نیت تو ظاہر تھی، اور نیت دل کا عمل ہے، دل کے عمل کے طور پر نیت ہوتی ہے، اور وہ ہر مومن کی ہوتی ہے، اور وہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ نیت آپ کے دل کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ڈائریکٹ، اس کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ فرمائیں کہ روزے کی جو سحری کی اہمیت ہے یہ بھی بیان کر دیجئے، اس کا آغاز اور اختتام کا وقت، یہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں وہ آپ بہتر بتا سکیں گے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ جو سحری کا آخری وقت ہے وہ بہت ساری گفتگو ہے اس پہ بھی، میں چاہوں گا وہ بھی آپ ذرا روشن کر دیں اس پہ مزید باتیں. دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ سحری اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پہلے ہماری بات ہوئی کہ ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے کا فرق سحری کھانا ہے. جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب اس امت کے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے امتی ہیں، تو ہمیں سحری کھانے کا لازماً اہتمام کرنا چاہیے، تب جا کے اس امت کا روزہ بنے گا. دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری لازماً کیا کرو، تسحرو، سحری کیا کرو، کہ ان فی السحور برکہ، کہ اس کے اندر سحری کھانے کے اندر بڑی برکت ہے. تو اس کا مطلب ہے جو سحری چھوڑتا ہے تو وہ برکت سے محروم رہتا ہے. جی، تو اس لیے سحری تو لازماً کھانی چاہیے. نہیں بھی کھانے کو دل کر رہا ہوتا تو آدمی کچھ بیشک پانی کا گھونٹ پی لے. اس ساری بات میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ رات کے آخری پہر اٹھ کے کھانا کھانا ہے. ہاں جی، تو دنیا کائنات میں کسی بھی یعنی خطے میں یہ کھانا کھانے کا وقت نہیں ہے. آپ مطلب کسی خطے میں چلے جائیں، ہاں جی، رات کے پچھلے پہر یہ کھانا کھانے کا وقت نہیں ہے. جو لوگ بالکل لیٹ نائٹ تک جاگتے ہیں وہ بھی کھا پی کے وہ کم از کم اس وقت سے پہلے سو جاتے ہیں، اس وقت سے پہلے سو جاتے ہیں، یا کھا اس سے پہلے لیتے ہیں. ہاں، یہ وقت کھانے کا کہیں نہیں ہے. اچھا، اس موقع پر کھا کے اٹھ کے کھاؤ، جی، اور کھاؤ بھی لازمی کھاؤ. تو کیا مطلب؟ اس کی فلسفی یہ ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے پابند ہیں، اپنی مرضی کے پابند نہیں. اوکے، ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کھانا. مومن جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے اللہ کی مرضی سے، وہ اپنی مرضی سے نہیں گزارتا. تو جس وقت حکم ہوا کہ اٹھ کے کچھ کھاؤ تو اٹھ کے کچھ کھاؤ، بس بات ختم ہوئی. اب یہ دل کرتا ہے نہیں کرتا تو بھی، اگر دل کرتا ہے تو کھاؤ، کوئی اچھی چیز کھانی ہے آپ نے، جو بھی آپ کا دل چاہتا ہے حلال چیزوں میں سے کھاؤ. اور اگر آپ نہیں بھی کھانا چاہتے تو بھی کھاؤ، اور پانی کا گھونٹ ہی پی لو. اگر کسی کو نہیں کوئی اور کھانے کا دل چاہتا ہے تو پانی کا گھونٹ پی لو، اس کی سحری ہو جائے گی. جی، تو یہ ایک تو سحری کی فضیلت کے حوالے سے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں عاجزی ہے، اس میں اللہ کی بندگی ہے، اور اللہ کی عبودیت کا اظہار ہے کہ اللہ نے جب حکم دے دیا کہ اس وقت اٹھ کے کھانا ہے تو یہ پھر کھانا ہے، اور پھر اس کا تعلق صرف اللہ کے حکم سے ہے، ہماری اپنی مرضی سے نہیں. دوسرا، جہاں تک وقت کی بات ہے، یہ رات کے آخری حصے میں ہے، بالکل آخر پہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو میری امت جو ہے وہ خیر پر رہے گی جب تک یہ سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی کرتی رہے گی. اچھا، دونوں چیزیں. ہاں، دونوں چیزیں. سحری میں تاخیر، کیونکہ ان دونوں میں عاجزی ہے نا، عاجزی ہے نا. آپ رات کو کھانا کھا کے سو جائیں، بھی خیر ہے، جہاں میں نے
12 घंटे का या 13 घंटे का रोज़ा जो है वो बर्दाश्त करना है, 1-2 घंटे और तो 1-2 घंटे को तो क्या फ़र्क पड़ता है। जी। तो ये सहरी नहीं है। सहरी ये है कि आप बिल्कुल आखिरी वक्त पे खाएं और उसके बाद अजान हो जाए और उस वक्त आप खाएं। तो रात को अगर खा लेंगे तो सहरी तो वो हो जाएगी, लेकिन वो सहरी का वो वक्त नहीं है। सहरी का वक्त ये है बिल्कुल अजान से मुत्तसिल कबल, ठीक है, और उस वक्त आप खाएंगे तो ये सहरी होगी। ठीक अच्छा, है। फिर ये इफ्तार में जल्दी की भी यही बात है कि आप अगर नहीं उसको 2-4 मिनट या 2-4 घंटे भी, किसी के अंदर अहमियत, किसी के अंदर ये हिम्मत होती है वो उसको 2-4 घंटे भी कर सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ आधा घंटा भी अगर आप ताख़ीर करेंगे उसको, कोई आदमी कहे कि मैं 16 घंटे तो बर्दाश्त किया है, आधा घंटा और नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो वो जो बर्दाश्त करेगा ना, मैं कहता हूँ 5 मिनट भी उसको आगे करे या 2 मिनट भी आगे करे, तो इसके अंदर आजिज़ी नहीं है, तकब्बुर है ओके कि मैं कर सकता हूँ जी, मेरा खैर है। तो असल में अल्लाह के यहाँ आजिज़ी पसंद है अल्लाह को, तो लिहाजा शहरी खाने में भी और आखिरी वक्त में खाने में और इफ्तारी करने में और इफ्तारी जल्दी करने में, जो ही वक्त हो जाए फ़ौरन करने में, इन दोनों में आजिज़ी है। लिहाजा सहरी को आखिरी वक्त में खाना चाहिए और बिल्कुल करीब, यानी अगर कोई बहुत टेक्निकल मसला ना हो, जैसे हॉस्टल्स वगैरह में जो जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में खाना खाना होता है, तो उनको फिर ज़रूरत पड़ती है, वो रात को बहुत अर्ली शुरू कर देते हैं, तो ज़ाहिर है ऐसी कोई मसलहत हो तो अर्ली भी खाना खाया जा सकता है, लेकिन सही बात यह है कि जितना ताख़ीर से हो सके उतनी ज़्यादा अच्छा है। बंदगी का पैरामीटर आपने बता दिया। जब अल्लाह ने कह दिया इस वक्त उठ के खाओ तो फिर उस वक्त खाओ, और जब कह दिया कि इस वक्त अब तुम खाना यानी अफ्तार के हवाले से, तो उस वक्त आप अफ्तार करें। ठीक है। अच्छा सर, ये भी फरमाएगा कि कोई ऐसे काम भी हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है? रोज़ा टूट जाता है जिन चीज़ों से मना किया गया है रोज़े में। जी। हमारा रोज़ा जो है ना, असल में पाकिस्तानियों का ख़ास तौर पे और आजकल मुसलमानों का बिलुमूम, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, वो तो सिर्फ 3 चीज़ों से टूटता है। जी। मुफ्तरात सलासा उसको कहते हैं कि ताल्लुक़ ज़ौजियत कायम करना, खाना और पीना, ये 3 हलाल चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है। हराम तो हराम है, हमने ये समझा हुआ है कि हराम काम करते रहें उससे रोज़ा नहीं टूटता। हराम खाते रहें यानी क्या मतलब कि आप हराम कमाते रहें। अभी आप बात कर रहे थे, बिल्कुल, तो आप हराम कमाते रहें, आप लोगों को गालियाँ देते रहें, आप लोगों से आप बैठ के फिल्में देखते रहें, आप जो गलत जो हैं वो गलत किस्म की फिल्में भी देखते रहें, आपकी समातों से भी गलत चीज़ें टकराती रहें, आपकी बसारतों से गलत चीज़ें टकराती रहें, आपका सारा दिन इस तरह से गुजरे, तो हमारा रोज़ा टूटता ही नहीं है। हकीकत बात यह है कि हर वो बात जो अल्लाह की नाफरमानी वाली बात है उससे रोज़ा टूटता है। जी। तो बुनियादी तौर पर तो मुफ्तरात सलासा जिसको कहा जाता है कि ये 3 चीज़ें हैं जिससे रोज़ा टूटता है, एक खाना, एक पीना और एक जो है ताल्लुक़ ज़ौजियत कायम करना। और अगर कोई शख्स ये 3 काम नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारी चीज़ें वो जो मर्ज़ी हराम का दायरा जो है उसके अंदर भी चला जाए और हर चीज़ में जाता फिरे, ऐसा नहीं है। बल्कि कोई चीज़ ऐसी जो अल्लाह की नाफरमानी की चीज़ है वो भी रोज़े को तोड़ देती है और रोज़ा बाकी नहीं रहता। हकीकत में सिर्फ भूख प्यास के हवाले से बाकी रहता है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जो कौल ज़ूर और अमल ज़ूर नहीं छोड़ता, यानी झूठ कहना और झूठ पर अमल करना वो नहीं छोड़ता, वैसे उसने रोज़ा रखा हुआ है। रोज़ा अकेला मैदे का थोड़ी है, तो उसने ये रोज़ा रख के वो समझता है मेरा रोज़ा है जी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फलैसा लिल्लाहि हाजतुन, अल्लाह को इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये भूखा प्यासा रहे, क्योंकि इसका रोज़ा बाकी नहीं रहा, ये सिर्फ भूखा प्यासा मरा है वो अफ्तारी तक, मगर ना इसका रोज़ा। और क्यों रोज़ा ख़त्म हुआ? झूठ का कौल और झूठ पर अमल, झूठ कहना और झूठा कोई काम करना। लिहाजा हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक़ हमारी किसी भी जिस्म के किसी भी हिस्से से है और उसका ताल्लुक़ झूठ के अमल या झूठ के कौल से हो, तो इसका मतलब है उससे रोज़ा बाकी नहीं रहता। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ और, चूँकि अभी वक्त बिल्कुल करीब जा रहा है इख्तिताम के, रोज़े में क्या कोई जस्ट आप 10 रोज़े और फिर 20 रोज़े और 30 रोज़े, ये भी प्रैक्टिसेस हैं कि खजूर के साथ, पानी के साथ, नमक के साथ, ये इसकी कोई मुस्तनद बात है हमारे पास?
یعنی افطاری کے حوالے سے افطاری کس چیز سے کرنی ہے؟ جی جی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ یہ کھجور کے ساتھ عام طور پہ افطاری کیا کرتے تھے، اور جب کبھی کھجور اویلیبل نہیں ہوتی تھی تو پانی کے ساتھ. یہ نمک والی بات تو میں نے کہیں نہیں سنی ہے، یہاں سنی ہے پاکستانیوں میں، آپ نے کبھی کہیں سے پڑھی سنی ہو؟ یہاں پاکستانیوں سے میں نے بھی سنی ہے، لیکن اس کا کوئی کسی بھی مستند بات سے کوئی تعلق نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اب نمک سے روزہ کیسے، ویسے بھی آپ دیکھیں ہاں جی، ٹیکنیکلی میری سمجھ میں نہیں تھی یہ بات، تو میں نے کہ میں یقیناً آپ سے نہیں، کوئی نمک کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. کھجور ہے، اور کھجور کی کوئی بھی قسم، یعنی خشک کھجور ہو، رطب ہو، یعنی تازہ کھجور ہو، یا اس کی کوئی بھی قسم ہو، یا پرانے جو قدیم جس کو ہم چھوارے کہتے ہیں سوکھی ہوئی کھجور ہو، تو اس کی کوئی بھی قسم ہو، اس میں سے کسی چیز کے ساتھ روزہ افطار کیا جائے، یہ سنت ہے. اور اگر کھجور اویلیبل نہ ہو تو پھر سادہ پانی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا جی، کویسچن آیا ابھی مجھے جو کان میں سرگوشی کی گئی کہ یہ بڑی باریک بات ہے جو کہ سمجھنا ضروری ہے. جس نے جھوٹ بولا اس کا روزہ ٹوٹ گیا، جو ایسے کام کے روزہ ٹوٹ گیا، اب وہ افطار نہیں ہے، وہ ٹوٹا ہے. تو یہ میں چاہوں گا اس کو تھوڑا الیبریٹ کر دیں، سمجھنے کی بات ہے یہ بھی. یہ بات ٹھیک ہے. اصل میں نا پتہ کیا، جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ روزہ اس کا ٹوٹ گیا تو اب اس کا روزہ ختم ہو گیا، یہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں گے اب روزہ وہ ختم کر دے کہ اس کو افطاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی اس کو روزے کی حفاظت کرنے کے لیے جھوٹ سے حفاظت کرنی ہے. لیکن اگر اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تو افطاری تو اس کو پھر بھی کرنی پڑے گی. افطار تو اس کو کرنا پڑے گا، لیکن افطار تو وہ کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس نے روزہ کھول لینا اور بات ہے اور روزہ ٹوٹ جانا اور بات ہے. روزہ ٹوٹتا ہے اور روزہ کھلتا نہیں ہے. اس کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ اب اس کے بعد وہ کھانا پینا شروع کر دے اور موجیں کرے کیونکہ اس نے جھوٹ بول لیا ہے. تو اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر اس نے جھوٹ کے عمل اور جھوٹ کے قول کے ساتھ زندگی گزارنی تھی. ٹھیک ہے سر، میرے پاس 4 منٹ ہیں تقریباً، اور گزارش یہ کروں گا آپ دعا کر دیجئے، پھر اس کے بعد میں نے کلوزنگ کی طرف جانا ہے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في كشمير. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الكفر والكافرين، وأذل النفاق والمنافقين، ودمر على أعداء الدين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت واصرف عنا كيدهم وشرهم. اللهم اصرف عنا كيدهم وشرهم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا إلا سترته ولا مبتلى إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته سره. اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. ہم سب کے گناہ معاف کر دے. اللہ افطاری کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. ہم سب ہاتھ اٹھائے تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں. تم ہم سب کے گناہ معاف کر دے. ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے، اعلانیہ پوشیدہ گناہ معاف کر دے، انفرادی اجتماعی گناہ معاف فرما دے. اللہ ملت اسلامیہ کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے اہل خانہ کو معاف کر دے، ہمارے گھر والوں کو معاف کر دے. اللہ ہمارے رشتہ داروں کو معاف کر دے، ہمارے دوست احباب کو معاف کر دے. اللہ ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما دے. اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے. اللہ ہماری بقیہ زندگی اپنی رضا اور اپنی پسند کے مطابق بنا لے. اللہ ہماری بقیہ زندگی اپنی رضا اور اپنی پسند کے مطابق بنا لے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے دین کا سچا خادم بنا دے. اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے. اللہ ہم نکمے ہیں تو ہمیں کارآمد بنا دے. اللہ ہم بے توفیق ہیں تو ہمیں توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمارے لیے دین کے کام کرنے کی راہیں کھول دے. اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد نرینہ عطا فرما. اللہ جتنے بھی صاحب اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد کی طرف سے ہر قسم کی پریشانی دور فرما. اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما. اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما. اللہ ہماری دنیا بھی بہترین کر دے. اللہ ہماری آخرت بھی بہترین کر دے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرما دے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے. اللہم وفقنا لما تحب وترضى وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا مولانا ہاشم یزمانی صاحب، آپ تشریف لائے، اور پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب. سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور تب بلیسڈ نائٹ سے آپ ہمیں جوائن کر سکیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان